بزنسز بند ہو رہے ہیں, لوگوں کی امپورٹس سنس نومبر پورٹس پہ اسٹک اپ ہیں, ڈیمیجز پڑ رہے ہیں, اور جو کاسٹ آف کنٹینر ہے, جو مطلب کاسٹ آف اس جو مال ہے اس کی جو کاسٹ ہے, ڈیمیجز اس سے بڑھ گئے ہوئے ہیں. مطلب آپ نے مال $100 کا منگوایا ہے تو اس کے اوپر ڈیمیجز $200 کے بڑھ گئے ہیں. And also this harassment system is very important. اگر کوئی بندہ ٹیکس دے رہا ہے کوئی اونچ نیچ ہوگی تو رات دن کہ آپ اس کو مطلب جو ہے وہ کہیں اچھا یار ٹھیک ہے کیونکہ تمہیں پیسے دے رہا ہے وہ صحیح ہے. امریکہ میں IRS یا پاکستان میں FBI, it's always seen as that worst form of government intervention جسے کہتے ہیں کہ مطلب کہ it's not a very مطلب آپ کو you're always seen as a criminal. آپ کی آنکھوں میں ان کی آنکھوں میں نا آپ کے لیے ہمدردی سے زیادہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ غلط بندہ ہے یا کرمنل یا وٹ ایور, جبکہ وہی بندہ آپ کی جابس ہی بنا رہا ہے, وہی بندہ مطلب اٹس اے بیک بون. پریشانی تو بہت ہے اینڈ بزنسز بند ہو رہے ہیں, لوگوں کے پاس مال دینے کو نہیں ہے, کانٹریکٹس لوگوں کے ختم ہو رہے ہیں, جنہوں نے ٹینڈرز کیے ہوئے گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی آرگنائزیشنس کے ساتھ وہ وہاں پہ بلیک لسٹ ہو رہے ہیں. obviously you do not have things to deliver. There is that breach of trust between the government and the taxpayers, ٹھیک ہے. اینڈ جو لوگ تو نوکری پیشہ ہیں بیچارے وہ تو ان کی تو ایٹ سورس کٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے, whether they like it or not it's gone. But when it comes to traders, تو posting the right profits or revenues or whatever, that's we all know کہ وہ ایک problem ہے. And I understand کہ وہ problem اس لیے بھی exist کرتے ہیں because the people feel cheated, the people think کہ یار آپ ٹیکس تو ہم سے لے لیتے ہیں لیکن ہمیں دیتے کچھ نہیں ہے. کیونکہ اگر بزنسز نہیں چلیں گے تو you cannot run the economy. Yeah. What we have to understand is کہ businesses are kind of partners of the government. آپ business کی ٹیکس سے آپ گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں, اینڈ اگر آپ businesses کو فلرش نہیں کر رہے تو دین یو کین ناٹ ریئلی رن دی گورنمنٹ. پھر آپ جو ٹیکس کا ایشو آتے ہیں اس میں پھر آپ کو وہی ٹیکس بڑھانے پڑتے ہیں, اینڈ ٹیکس میں آپ انہیں کو اسکویز کرتے ہیں جو کہ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. There is also the fact کہ یار UN کی World Bank کی رپورٹ ہے کہ $18 to $20 billion a year سبسڈیز میں ملتے ہیں آپ کی رولنگ ایلیٹ کو, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی یار آپ نے پیٹرول بڑھانا ہے آپ بڑھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کروزر والا زیادہ دے, وہ والا کم دے. ایک کروزر 100 لیٹر کی میرا خیال ہے ٹینکی ہے, 80 کی ہے, جتنے کی بھی ہے, صحیح ہے. اور آپ بائک والا دیکھیں تو بیچارہ 200 کا ڈلواتا ہے یا 300 کا ڈلواتا ہے یا 500 کا ڈلواتا ہے. آپ دیکھیں کہ 20-25 بائک جو ہیں وہ ایک ٹینکی میں تقریباً آپ سمجھو کہ کروزر کی ٹینکی میں. تو وائی شوڈ دے پے مور؟ جب انفلیشن ہوتی ہے تو اٹ افیکٹس یور سوشل ویلیوز ایز ویل. ایگزیکٹلی. یہ جو آپ کی چوریاں ڈکیتیاں بڑھتی ہیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک دی بوتھ اینڈز میٹ رائٹ ناؤ. آپ کی لاسٹ ویک کے اگر نمبرز دیکھیں تو 40% انفلیشن تھی, ٹھیک ہے. سو کامن مین کی تو زندگی اس وقت ختم ہے. تھوڑی زیادتی اس لیے کیونکہ یہ ہمارے بیسٹ بچے ہیں, ٹھیک ہے. لمز میں جانا اتنا آسان نہیں ہے, 6A 7A یا ہائی FSC آپ کو وہ چاہیے. سو دیز آر یور بیسٹ کڈس, رائٹ. اینڈ بائی دا ٹائم وہ لمز سے باہر نکلتے ہیں, آل دی وانٹ ٹو ڈو از کہ یا تو وہ ابھی نوکری کر کے ماسٹرز کر کے باہر چلے جائیں, یا ابھی کوئی ماسٹرز ابلیغ PhD اٹھا کے باہر چلے جائیں, اینڈ وہ مین بندہ جو ہے نا وہ آپ کا باہر چلا جاتا ہے. ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے. وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دوز گیمکس کہ ہم پیٹرول سستا کر دیں گے, ہم بجلی سستی کر دیں گے. یہ سارے جھوٹے باتیں, انتخابی نعرے ہیں. سو لیٹس ناٹ فال فار دیٹ. ہاں, جو کوئی پالیسی دیتا ہے ایٹ مائکرو لیول اس کو ہم سپورٹ کریں. اب ہمیں ان وعدوں سے نکلنا چاہیے. ہمارے ساتھ جو ہے نا دے ہیو اسٹارٹیڈ پلئنگ ود آور فیلنگس. وہ ہمارے ایموشنس پہ پلے کرتے ہیں, اینڈ گورنمنٹ میں آ کے دے جسٹ فال بیک. حمزہ, آئی ایم سینئر وائس پریزیڈنٹ ان راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پریزنٹلی. اس کے علاوہ وی ہیو آور اون فیملی بزنس اینڈ آئی ایم running the Quality Feeds, which is a feed mill manufacturing poultry and dairy feed. Okay. And کیوں آئے آپ پولٹری کے بزنس میں؟ How's it been like? کتنے سالوں سے ہو, کیا سین؟ So basically it was a family business started by my father back in 1990. ہم نے اسٹارٹ کیا تھا فارمنگ سے. So it will be very interesting to know کہ جو ہم نے اسٹارٹ کیا that was a grandparent project. Okay. So poultry میں there are different stages. ہم جو مارکیٹ میں لیتے ہیں that is broiler. ٹھیک ہے. اس کے اوپر پھر آپ دیکھتے ہیں تو ایک بریڈر آتا ہے, بریڈر کے اوپر گرینڈ پیرنٹ آتا ہے which we import from the US. Okay. So we started from importing the grandparent in Pakistan. Okay. There were only 2 companies back then. One was ours and there was one another. تو اس کے بعد we came into this, اور پھر ہم نے 1996 میں ہم نے فیڈ مل اسٹیبلش کی which was to cater to our own فارمنگ. کہ ہم اپنی فیڈ خود بنائیں, ایک اچھی کوالٹی کی فیڈ.
اور ساتھ میں ہم نے اس کو کمرشل کرنا شروع کر دیا. سو ناؤ الحمدللہ ہم اس کو کمرشل بھی سیل کر رہے ہیں. پھر ہم نے 2014 میں we started manufacturing dairy feed as well, کیونکہ اس ریجن میں there were not many feed mills who were producing livestock feed. So وہ ہم نے پھر وینچر کیا اور اب الحمدللہ ہم یہاں پہ اس میں اچھے طرح سے اسٹیبلش ہیں. So it's a very interesting business اور food security ہے اس میں. And the poultry industry is one which is providing the cheapest source of protein to the masses. آپ دیکھیں ابھی مطلب کرنٹ سینیریو کو تو چلیں ہم ذرا بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا پرائسز ہیں. ہاں چیپ نہیں رہا, لیکن فار دا مینی ایئرز, لاسٹ مینی ایئرز اگر آپ دیکھیں اٹ ہیز بین دا چیپسٹ سورس آف پروٹین اویلیبل ان دا مارکیٹ. اور اگر اوور دا ایئرز آپ دیکھیں تو انفلیشن اس کی جس طرح سے ہماری ملک میں بڑی ہے, اٹ ہیز ناٹ kept in terms with that. It has still been very low compared to that. So this industry is the one providing the cheapest source of protein, as I said, and malnutrition ke solution ke liye this is one industry which is working, which is efficient right now. Pakistan mein matlab yaar I was reading this statistic and aapke takriban 60 to 70% bacche are malnutrition, which creates a problem in the long run, which is the fact کہ ان کا برین ڈیولپ نہیں کرتا. جب ان کا برین ڈیولپ نہیں کرتا تو اسپیشلی اگر کوئی انٹروینشن نہ ہو رائٹ ٹائم پہ, یہ نہیں کہ وہ اگر بچپن میں آپ کسی بھی عمر میں اس چیز کو پکڑ لیں اینڈ یو گیو دم دا رائٹ غذا ود دا رائٹ نیوٹرینٹس تو وہ برین واپس گرو کرتا ہے, لیکن ونس دے آر ایڈلٹس اٹس ناٹ پاسبل. سو وٹ ہیپنز از کہ ان کا IQ ہمیشہ 100 سے نیچے رہے گا. سو when they come into the labor force eventually in whatever way, they will never be able to really function in a way in which they are more productive than just being laborers or whatever, because وہ cognitive ability ان کی نہیں بنی. So I think کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ اور کچھ نہیں تو بندہ چکن جب وہ سستا تھا تو وہی کھلا دیتا, تو اس سے بھی کافی چیزیں ہو رہی تھیں. لیکن ہاں یہاں پہ تو بھوک کے مسئلے ہیں پراپر. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ Chamber of Commerce. جی. What exactly is it? Is it a government body? Is it a private party? Is it a semi-government? کیا اس کا سین ہے, کیا کرتا ہے, what's its functionality like? Chamber of Commerce is an autonomous body, but it is governed by the regulations of the government. It comes under the Ministry of Commerce, اور پھر اس کے نیچے جو DGTO ہے آپ کا ٹریڈ آرگنائزیشن کا ڈائریکٹوریٹ, اس کے رولس کے تحت یہ باڈی رن ہوتی ہے. سو چیمبر آف کامرس کی جو باڈی ہوتی ہے وہ الیکٹڈ ہوتی ہے. پہلے ہم اگر بات کر لیتے ہیں کہ واٹ ڈز دا چیمبر آف کامرس ڈو, اور پھر اس کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے اس کی باڈی الیکٹ ہوتی ہے. سو بیسکلی دا رول آف دی چیمبر آف کامرس از ٹو برج دا بزنس کمیونٹی ود دی گورنمنٹ. ٹھیک ہے, آپ کے جو اس میں 2-3 لیول پہ ایشوز آ جاتے ہیں. آپ کے ایک پالیسی لیول آ جاتی ہے کہ آپ کی کیا پالیسیز بن رہی ہیں, بجٹ بن رہا ہے, امپلیمنٹیشن اس کی, انڈسٹریلائزیشن کی, ٹریڈ کی اینڈ ایوری تھنگ, امپورٹ, FTAs, ایوری تھنگ. اس میں جو کچھ پروپوزلز ہوتے ہیں وہ چیمبرز پریزنٹ کرتے ہیں, ان میں انپٹس دیتے ہیں, اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. سیکنڈ از کہ آپ کے جو بزنسز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرا ہوتا ہے چیمبر. آپ کی جتنی لوکل انڈسٹریز ہیں, جتنی لوکل ٹریڈ باڈیز ہیں, ٹریڈرز ہیں, دے آر بینگ ریپرزینٹیڈ بائی دا چیمبر. سو اگر کوئی ایشوز ہیں کہیں پہ, چیمبر از دا ون وچ ہیلپس دیم ٹو ریزالو دیم. فار ایگزامپل آپ کو لوکل ایڈمنسٹریشن سے کوئی ایشو ہے, کوئی ناجائز آپ کو تنگ کر رہا ہے, کوئی پریشر ڈال رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں یہ بڑا ایک ایشو رہتا ہے کہ ڈپارٹمنٹس آگے آپ کو تنگ کرنے کے لیے, ون وے اور دی ادر, اسٹرانگ ہینڈنگ. تو اس کو دیکھنے کے لیے بھی چیمبر از آلویز دیئر. آپ چیمبر آتے ہیں, اپنے ایشوز بتاتے ہیں, چیمبر ٹرائز ٹو ریزالو دوز پرابلمس ود دا لوکل ایڈمنسٹریشن اسپیشلی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیشنل لیول پہ جو ایشوز ہیں اکانومی میں, پالیسی لیول میں نے آپ کو بات کی, اس میں ہمارے انپٹس جاتے رہتے ہیں ریگولر لیول پہ. وی آر دی وائس آف دا بزنس کمیونٹی کہ کس طرح سے ہم فیسیلیٹیٹ کریں بزنس کمیونٹی کو, نہ کہ ان کو پریشر کر کے ان کو تنگ کریں, بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ وہ بہتر طریقے سے آپ کی جو اکانومی میں اپنا پارٹ پلے کر سکیں. کیونکہ اگر بزنسز نہیں چلیں گے تو یو کین ناٹ رن دا اکانومی. وٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از کہ بزنسز آر کائنڈ آف پارٹنرز آف دی گورنمنٹ. آپ بزنس کی ٹیکس سے آپ گورنمنٹ چلا رہے ہوتے ہیں, اینڈ اگر آپ بزنسز کو فلرش نہیں کر رہے تو دین یو کین ناٹ ریئلی رن دی گورنمنٹ. پھر آپ جو ٹیکس کا ایشو آتے ہیں اس میں پھر آپ کو وہی ٹیکس بڑھانے پڑتے ہیں, اینڈ ٹیکس میں آپ انہیں کو اسکویز کرتے ہیں جو کہ آلریڈی ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس ٹیکس بیس کو نہیں بڑھا رہے, بزنس کو نہیں بڑھا رہے, تو یو آر ناٹ ہیلپنگ دا نیشنل کاز. سو دیٹ از واٹ چیمبر آف کامرس ڈز. اٹ ریپرزینٹس دا بزنس کمیونٹی ایٹ لوکل لیول, ایٹ پروونشل لیول, ایٹ نیشنل لیول, and provides its inputs from the business community, from the industries, from the traders
to the government for making a better policy, for making better budgets, for coming up with better solutions to the problems. تو اسی میں پھر جب چیمبر آف کامرس ہے اس کی الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے. سو اٹ ہیز این ایگزیکٹو باڈی وچ از الیکٹڈ بائی دی ممبرز آف دی چیمبر. جیسے چیمبر میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے ٹیکس پیئر ٹو بی اے ممبر آف دی چیمبر. نان ٹیکس پیئر کین بیکم اے ممبر آف دی چیمبر. این ٹی این ہونا ضروری ہے اور ٹیکس ریٹرن ہونا ضروری ہے. آپ کی فرسٹ رجسٹریشن تو آپ کی این ٹی این کے اوپر ہوگی, اینڈ اگر ٹیکس ریٹرن آپ کا اپلائی کرتا ہے اس ایئر میں, اور جب آپ نے ہر سال رینیو کروانا ہے تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ نے اس سال کا ریٹرن جمع کروایا ہوا ہے, ادروائز یو ول ناٹ بی رینیوڈ, دا ممبرشپ ول ناٹ بی رینیوڈ. سو دس از ون تھنگ وچ ریئلی میکس اے چیمبر امپورٹنٹ کہ any non-taxpayer cannot become part of the chamber. Okay. And it is everywhere. It is in the rules of the DGTO as well. Okay. So those members which are the members of the chamber, they elect an executive body. اور پھر وہ جو ایگزیکٹو باڈی ہے they elect top 3 executives. Okay. جس میں آپ کے ٹاپ پہ president آتا ہے, followed by senior vice president, and then the third one is vice president. Okay. And then those 3 run the affairs of the chamber, along with a secretary general, which is a permanent job of the chamber, and he's a permanent employee of the chamber. So this is kind of the hierarchy of the chamber. Okay. تو مجھے یہ بتائیں, 2-3 سوال ہیں میرے. ایک تو یہ ہے کہ ہاؤ از اٹ ڈفرنٹ فرام یہ جو تاجر کمیونٹی, انجمن تاجران وٹ ایور جو اسلام آباد پنڈی میں لکھے ہوتے ہیں, ہاؤ از اٹ دیٹ ڈفرنٹ, کیونکہ ان کے بھی الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں اینڈ آپ لوگوں کے بھی میرا خیال ہے الیکشن ہوتے ہیں. ایک تو یہ میرا سوال ہے. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو مطلب کہ ٹنگ ان چیک کامنٹ یہ ہے, لیکن یہ ہے کہ لائک وائل یو سے کہ یو گائز پے ٹیکسز اینڈ دیٹس دی اونلی ریزن ہاؤ یو کین بیکم اے پارٹ آف اٹ, بٹ ہسٹوریکلی یہی مسئلہ رہا ہے پاکستان کا کہ اسمال بزنسز جنرلی ڈونٹ, اسمال ٹو میڈیم بزنس جنرلی ڈونٹ pay taxes, or it's sort of looked down upon. میں خود ایک small business ہوں, میرا تو سارا کام بینک میں آتا ہے تو I have to pay taxes, but کیش پہ کام کرنا یا کریڈٹ کارڈ مشین کہنا کہ میجیکلی آج کل نہیں ہے. This is a very common theme that we listen to, and there has been a lot of resistance when it comes to like really taxing the real income, کیونکہ زیادہ تر کیسز میں تو کھاتا چل رہا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ تاجران تنظیم وہ ادھر ہوتی ہیں, بٹ دے آر ناٹ رجسٹرڈ باڈیز انڈر دا منسٹری آف کامرس. منسٹری آف کامرس کے انڈر آپ کے کچھ رولز ہیں جس کے تحت آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں اپنی باڈی کو. ٹھیک ہے, اینڈ دے آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. ون از اے چیمبر, ٹھیک ہے, وچ از ڈیموگرافیکلی ریجنلی باؤنڈ. ٹھیک ہے, اب اس طرح اسلام آباد کا اپنا چیمبر ہے, راولپنڈی اپنا ہے, لاہور, کراچی, جہلم, گجرات اینڈ سو بٹ دے آر باؤنڈ بائی دیئر جیوگرافیکل ٹیریٹریز. ٹھیک ہے. دی ادر ون از ایسوسیشن. آپ سنتے ہوں گے آل پاکستان ٹیکسٹائل مینوفیکچر ایسوسیشن, ایپٹما جو ہے, پاکستان پولٹری ایسوسیشن ہے, اینڈ دین دیر آر سو مینی ادر ایسوسیشنز. ٹھیک ہے. دوز ایسوسیشنز آر باؤنڈ ٹورڈز اے سیکٹر, دے ریپرزینٹ اے اسپیسیفک سینٹر. And to register a body, you need to have a certain number of people who are signatories of that association. Okay. ٹھیک ہے. So یہ ان کا پھر پورا ایک چارٹر ہوتا ہے, and then you are registered under the rules of DGTO and Ministry of Commerce. Okay. جو لوکل انجمن تاجران تنظیمیں ہیں, تاجروں کی تنظیمیں ہیں, وہ لوگ جو رجسٹرڈ باڈیز نہیں ہوتی. Okay. They are not under the DGTO. لیکن دھوم دھڑکا بہت ہوتا ہے. دھوم دھڑکا بہت ہوتا ہے. ان کی پاور بھی ہے. پاور بھی ہے, بالکل پاور ہے, بیکاز دے آر ریپرزینٹنگ, چاہے انآفیشلی آپ کہہ لیں اس طرح سے, وہ شاید اگر اس کے انڈر نہیں آ رہی ہیں آپ کے رولس میں, بٹ اسٹل دے آر ریپرزینٹنگ دا ٹریڈرس. ٹھیک ہے. جو آپ نے کہا کہ دکاندار بیٹھا ہوا ہے چھوٹا, اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اچھا, چیمبرس میں 2-3 چیمبرس ہیں. آپ دیکھیں, ایک آپ کا مین چیمبر ہے, دین دیر از این ادر چیمبر وچ از اسمال چیمبر آف کامرس. ٹھیک ہے. چیمبر فار اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز. ان کا ایک کرائٹیریا ہے جو ایک سرٹن ٹرن اوور کے انڈر اگر آپ رہتے ہیں تو یو کین بی اے ممبر آف دیٹ چیمبر. ٹھیک ہے. اس کے اوپر والا کی ناٹ بی اے ممبر آف دیٹ چیمبر, بٹ مین چیمبر کے تمام ممبرز ہو سکتے ہیں ارسپیکٹو آف دی ٹرن اوور. اس کے بعد پھر آپ کے ایک وومن چیمبر بھی ہے. سو جیسے راولپنڈی وومن چیمبر ہے, اسلام آباد وومن چیمبر ہے. جی, اس میں وومن انٹرپرینورس ہیں. تو دیٹ از ون ڈفرنس بٹوین دا ٹو. بٹ جو تنظیمیں ہیں اوبیسلی دے ریپرزینٹ دا ہول ٹریڈر کمیونٹی. اس میں انڈسٹری نہیں ہوتی, اٹس مور اور لیس
دا ریپرزینٹیو آف دی ٹریڈرز, دکاندار ہیں آپ کے, شاپ, یہ سارے اس میں ریپرزینٹ ہوتی ہیں. بٹ اگین دے ڈو ہولڈ دی پاور اینڈ دے ڈو ہولڈ دی اسٹریٹ پاور ایز سچ, اینڈ دے آر مور آف اے پولیٹیکل ٹائپ آف کمیونٹی. مطلب مجھے وہ زیادہ گراس روٹ ایسک فیل ہے اس کی, اور آئی تھنک ہر مرکز کی ہوتی ہے یا ہر بازار کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ کہہ لیں گے جی فار ایگزامپل 4 اسکول ان کی بھی ایک صدر بن جائے گا. ٹھیک ہے, ایک موتی بازار ہے پنڈی میں, یا اسلام آباد میں آپ آ جائیں تو F6 کا اپنا ایک صدر ہوگا, F10 کا اپنا صدر ہوگا, F11 کا اپنا صدر ہوگا. پنڈی میں موتی بازار, راجہ بازار, صرافہ بازار, ان کے اپنے صدر. Are these positions paid or something? مطلب کہ No. It's completely free? It's completely free. Okay. And for the chambers as well, it's totally an honorary position. Okay. اب اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں تو بلکہ ہم تو مزاح کرتے ہیں, it's like we are paying for the position. کیونکہ we are sacrificing our business. For example, میں اپنی بات کروں یا اپنی ٹیم کی بات کروں, so we are there at 9 or 10 o'clock in the morning, and then there is no time to go back home. Okay. So we are like 6-7 بجے تک بھی بیٹھے ہیں, 8 بجے تک بھی بیٹھے ہیں. This is like a weekly thing or daily? تو پھر آپ لوگ کام کب کرتے ہو؟ Exactly, that's what I'm saying. We are kind of paying from our own pockets because we are sacrificing our businesses. Okay. تو آپ صبح سے شام تک بیٹھے ہیں, ممبرز بھی آ رہے ہیں اپنی پرابلمس لے کے کہ یہ ایشو آ گیا. جس آج کل ایک پراپرٹی ٹیکس کا بڑا ایشو چل رہا ہے, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا, تو ان کے پرابلمس کو سالو کرنا. اچھا, اس کے بعد پھر آلسو ڈیپینڈس کہ آپ کے جو چیمبر ہے وہ کتنا ایکٹیو ہے. راولپنڈی چیمبر از ون آف دی موسٹ ڈائنامک چیمبرس. ٹھیک ہے, اینڈ اٹ ہیز اے لاٹ آف ایکٹیویٹیز گوئنگ on a weekly monthly basis. We can talk about that as well going forward. تو اس کی پلاننگ بھی کرنی ہے آپ نے, ممبرس کی ایشوز بھی ریزالو کرنے ہیں. پھر آپ نے, کیونکہ اٹس این الیکٹڈ پوزیشن, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو بی اے پارٹ آف ایوری ہیپینس اینڈ سورو. تمام خوشی غمی کا آپ نے پارٹ بننا ہے. شادیاں ہیں, اب آج کل تو رمضان سے پہلے لگتا ہے کوٹا پورا ہو رہا ہے. دن کی 2-3 شادیاں آ رہی ہیں, شادیاں, جنازے, ایگزیکٹلی. تو وہ آپ کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے, تو پھر آپ کا گھر جانے کا ٹائم نہیں ہوتا. سو یہ جو ہے آنری پوزیشن ہے, یو آر ناٹ گیٹنگ پیڈ فار اینی تھنگ, اور بلکہ یو آر سیکریفائزنگ دا ٹائم آف یور بزنس. اب مجھے آئی ٹوک چارج ان اکٹوبر, دا رینیول اسٹارٹس فرام 1st of October. تو فرام 1st of October I have not been to my office. That's quite a sacrifice. Yeah. You as a person, what do you gain out of it? Nobody does it for free anyway. You're right. Like, what do you gain out of it? Because agar aap itna time invest kar rahe ho, it can't be free. It could be just street power, it could be just recognition, it could be anything. But for you, Hamza, what do you gain out of it? Dekhiye Hamza, it's an honor as well. Okay. ٹھیک ہے, دیکھیں, you are representing the business community of Rawalpindi division. And اس وقت ہمارے more than 13,000 members ہیں. From Gujar Khan up to Wah Kent. Okay. ٹھیک. So it is an honor to represent them at the highest level. Number 2, اس میں آپ کا جو ہے نا ایکسپوجر, ایسا ایکسپوجر آپ کو کہیں نہیں ملتا. ہاں, مطلب you're talking to so many industry کے لوگ, and آپ صرف دیکھیں, you are kind of learning not only how the businesses work, not only about different industries, but you are learning so much about how the government works as well. Yeah. ٹھیک ہے, آپ سمجھے, this is more of a CSR as well. ایکسپوجر آپ کو مل رہا ہے, آپ کی پرسنالٹی بہت گروم ہوتی ہے. You know how to talk to different people. آپ نے کس طرح سے بات کرنی ہے, پبلک ڈیلنگ کیسے کرنی ہے, اینڈ دین گورنمنٹ میں آپ نے کیسے بات کرنی ہے, how to put your point across. ٹھیک ہے, تو it helps you at a personal level as well. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ کی ایک بہت لرننگ ہے, آپ کا ایکسپوجر ہے, اور آپ اگر اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ایک CSR ایکٹیویٹی ہے, آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں, مدد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یو آر میکنگ لاس, یا یو آر سیکریفائزنگ یور سیلف, یو آر سیکریفائزنگ یور فیملی, یو آر سیکریفائزنگ یور بزنس, بٹ یو آر ہیلپنگ پیپل آؤٹ. تو آئی بلیو ون وے اور دی ادر اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے. بالکل, کیونکہ آپ نے اگر اس جذبے کے ساتھ اور اس نیت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں کہ یار چلو ٹھیک ہے, آئی ایم سیکریفائزنگ مائی ایوری تھنگ, بٹ میں جو ہے مخلوق کی خدمت کر رہا ہوں, تو اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو بینیفٹ بھی مل جاتا ہے. سو یو کین سے اٹس CSR ایز ویل. بٹ اگین جو ایکسپوجر ہے, جو آپ کی لرننگ ہے اس پلیٹفارم سے, جو آپ کی گرومنگ ہے, also the contacts and just getting to know people around you is also very important. مطلب آپ دیکھیں کئی بار آپ کے منسٹرز ہیں, آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ آتی ہے, they are in one point of
مطلب ایک ون آرم ڈسٹینس پہ ہیں آپ کے, یو کین کانٹیکٹ دیم ایٹ اینی ٹائم, اور آپ اینڈ دین یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو نیشنل کاز. آپ کو ایک بات بھی, آپ نے 10 باتیں کی کہ جی یہ چیز ہونی چاہیے بجٹ میں فار ایگزامپل, یا پالیسی میں یہ چیز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اگر ان سے ایک بات بھی آپ کی امپلیمنٹ ہو جاتی ہے آپ کے توسط سے, تو یو ہیو پلیڈ یور پارٹ ان دا نیشنل کاز. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ حمزہ نے کام کیے, وی آر دی وائس آف دی کمیونٹی, بٹ جب سے ایک چیز امپلیمنٹ ہو گئی اور اس کی وجہ سے کسی کا فائدہ ہو گیا, کسی کمیونٹی کا, انڈسٹری کا, ٹریڈرس کا, کسی کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے, یا پبلک ایٹ لارج کا فائدہ ہوتا ہے, تو آئی تھنک آئی ہیو پلیڈ مائی پارٹ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دی آرمی فار ایگزامپل, ابھی میں بیوروکریسی میں نہیں ہوں, میں کسی اور چیز میں نہیں ہوں کہ میں کوئی اپنا رول پلے کر سکوں, میں ان پٹس دے سکوں, میں جا کے سرحدوں کی حفاظت کر سکوں, ٹھیک ہے, بٹ سو بینگ اے بزنس مین دس از ون وے آئی کین کنٹریبیوٹ ایٹ اے کولیکٹیو لیول. اچھا, تو مجھے ٹیکس کا بتائیں. کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ دیر از دیٹ بریچ آف ٹرسٹ بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دا ٹیکس پیئرز, ٹھیک ہے, اینڈ جو لوگ تو نوکری پیشہ ہیں بیچارے, وہ تو ان کی تو ایٹ سورس کٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے, whether they like it or not, it's gone. But when it comes to traders, تو posting the right profits or revenues or whatever, that's, we all know کہ وہ ایک problem ہے, and I understand کہ وہ problem اس لیے بھی exist کرتے ہیں because the people feel cheated, the people think کہ یار آپ ٹیکس تو ہم سے لے لیتے ہیں لیکن ہمیں دیتے کچھ نہیں ہے. اسپیشلی چلے اسلام آباد تو پریولیجڈ ہے, لیکن راول پنڈی میں تھنگز ہیونٹ انفراسٹرکچر وائز کو بہت زیادہ, اپارٹ فرام دا میٹرو بسز, ناٹ بین اے لاٹ آف ایکسپینڈیچر آن دیٹ. گلیاں ویسی ہیں 30 سال پہلے بھی ایسی تھیں, اوپن سیوریج اینڈ آل آف دیٹ. مطلب یو سی کہ گورنمنٹ اسپینڈنگ اس طرح نہیں آتی, لیکن ظاہر ہے جب پنڈی ایک بہت بڑا ہب ہے فار ایکٹیویٹی, فار کامرس, فار, تو وائی ڈو یو تھنک کہ ابھی تک وہ ٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو سکا, گیون کہ آپ جیسے آرگنائزیشنز بھی ہیں, گیون کہ ابھی اس وقت تو ملک کو ضرورت بھی ہے, اینڈ یو جو مرضی کر لیں, لائک یو ہیو ٹو گیو واٹ $100 billion in 3 years. So where do you see کہ ہم وہ مینڈ کیسے کر سکتے ہیں, اور کیا جنرل ریزسٹنس ہے ٹو پیئنگ ٹیکس؟ سب سے پہلے آئی فیل کہ ٹرسٹ لیول ہونا چاہیے, جو آپ نے بات کی, بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ دی ٹیکس پیئر. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹیکس پے کر رہے ہو, میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہوں, اینڈ آئی ایم ناٹ پیئنگ ٹیکس, ٹھیک ہے. وین آئی سی کہ آپ کو روز نوٹس آ رہے ہیں ٹیکس کے, آپ کو یہ آ کے پی او ایس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ پی او ایس آپ انسٹال کریں, جو کہ ریسنٹلی ایف بی آئی نے کہا, آپ کے پاس ہی آڈٹ کی انکم ٹیکس کا آڈٹ ہو رہا ہے, آپ کا سیلس ٹیکس کا آڈٹ ہو رہا ہے, اینڈ سو مینی ادر تھنگس. تو میں ساتھ بیٹھا ہوا ہوں, میں ٹیکس نہیں دے رہا, آئی ول بی ہیپی. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. میں کہوں گا جی آپ نے کیا کر لیا ٹیکس دے کے, ٹھیک ہے, میں تو نہیں ٹیکس دے رہا ہوں, میرے پاس کوئی آ بھی نہیں رہا. تو یہ جو چیز ہے, دیٹ ایکٹس ایز اے ڈیٹرنس ٹو دی ٹیکس کلچر. وہ جو ہم بات کرتے ہیں ٹیکس بیس بڑھانے کی, وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں شاید ٹیکس کم دے رہا ہوں گا, آپ اگر ٹیکس دے رہے ہیں, آپ ٹیکس شاید کم دے رہے ہوں گے, جہاں آپ کا $100 ٹیکس بنتا ہے آپ $50 دے رہے ہوں گے, بٹ اسٹل یو آر گیونگ. اور جو آپ کے ساتھ والا بیٹھا ہوا ہے وہ $50 بھی نہیں دے رہا, وہ $10 بھی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, کام اس کا بھی آپ جتنا ہی ہوگا, برابر ہوگا, بلکہ زیادہ ہوگا, وہ پروفٹ کمائے گا, زیادہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک بات ہے کہ ہم اسی بیس کو اسکویز کری جا رہی ہیں. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں, اگر سپر ٹیکس ایک امپلیمنٹ ہوا, کس پہ امپلیمنٹ ہوا؟ جو پہلے ٹیکس دے رہا ہے. یا میرے بجلی کے بل پہ 30,000 میرا بل ہے اور 30,000 کے اوپر ٹیکسز ہیں, صحیح ہے. ایک فکسڈ کاسٹ ہے 9500 جو ویسی رینڈملی, مجھے نہیں پتا اس کا کیا پوائنٹ ہے. پھر دین دیر از, پتہ نہیں, بہت فنی تھا, ایک تھا ایکسٹرا ٹیکس, ایک تھا ایڈیشنل ٹیکس. میں نے کہا یار یہ تو نام بھی بھول گئے. آئی ڈونٹ نو, اس میں ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اف یو آر رجسٹرڈ فار سیلس ٹیکس, تو obviously you know کہ آپ کو پھر فردر ٹیکس اور ایڈی ٹیکس نہیں دینا ہوتا. ہاں, لیکن I'm a school, right? تو اسکول کے اوپر سیلس ٹیکس ویسے نہیں لگتا as such, ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر ایڈیشنل اور یہ وہ, اور یہ بجلی کے بل میں, اور like I'm like یار 30,000 کی میں نے بجلی استعمال کی ہے بھائی, تو میں 30,000 اور اوپر دے دوں. I'm just saying like it's squeezing the same people. It's squeezing the same people. True. تو مطلب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ what you as Chamber of Commerce Vice President, how can you create that trust? دیکھیں حمزہ, اسی میں اگر یہ ایڈ کریں گے, دیکھیں آپ کی انڈسٹری جو ہے اس کی کنٹریبیوشن جی ڈی پی میں 20% ہے, اینڈ اٹ از پیئنگ 3 times اٹس کنٹریبیوشن ٹو دا جی ڈی پی. اگر جی ڈی پی میں انڈسٹری کا رول 20% ہے کنٹریبیوشن جو ہے, ٹیکس میں انڈسٹری کی کنٹریبیوشن 60% ہے.
سارا ان سے ہی نکالی جا رہے ہیں, سارا انہیں سے نکالی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ایگریکلچر کی کنٹریبیوشن اگر 30 to 40% ہے, وہ بھی ٹیکس نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ٹیکس میں جو کنٹریبیوشن دیٹ از 0.1% میں بھی. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ بات آ گئی ٹیکس بیس آپ نے بڑھانی ہے. یو نیڈ ٹو گیٹ نیو پیپل ان ٹو دی ٹیکس نیٹ. آپ دیکھیں, آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ آج گاڑی لینے جاتے ہیں اینڈ یو آر اے فائلر, تو مے بی یو آر پیئنگ لیٹس سے 3% ٹیکس. ٹھیک ہے, اینڈ اف یو آر نان فائلر یو آر پیئنگ 9 to 10% ٹیکس. اچھا, اب اس کے تحت ڈیٹا تو سارا آ رہا ہے ان کے پاس کہ کون فائلر ہے کون نان فائلر ہے, بٹ کیا اس نان فائلر کو جا کے یہ رجسٹر کر رہے ہیں ٹیکس بیس میں؟ نہیں, وہ پینلٹی دے کے تو ہی از گیٹنگ فری. ٹھیک ہے, بٹ وائی از دی گورنمنٹ ایف وی آر ناٹ گیٹنگ دوز پیپل ہو آر ناٹ ٹیکس پیئرز جو کہ پینلٹی بھی دے رہے ہیں, ان کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ نہیں, تو میرا یہ تو سوال ہے کہ لائک یو بینگ ان سم سارٹ آف پوزیشن, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ بہت پاورفل ہے, یو ناٹ اے بیوروکریٹ obviously, لیکن لائک when you have these sort of discussions, like even recent times میں جب کووڈ کا ٹائم تھا especially, so there was a lot of engagement between the عمران خان government and میں نے بڑی دفعہ دیکھا کہ اسد عمر آئے ہوئے تھے, چیمبر آف اسلام آباد کے تھے, پنڈی کے تھے, مجھے نہیں پتا کہ کہاں گئے تھے, لیکن the fact that they engage with them, it's a great sign. But don't you talk about all of these harassment issues and you know مطلب یہ کہ مسئلے کہ بھائی جو دے رہا ہے آپ اسی کو آڈٹ کری جا رہے ہو, ساتھ والا نہیں دے رہا. ادھر کوسان مارکیٹ میں سو دیر از اے لائن آف مطلب وہ جو مہنگے اسٹور سب دے رہے ہیں مور اور لیس, اور وہ ایف بی آر والوں نے وہاں اسٹیکر بھی لگایا ہوا ہے کہ وہ, بٹ دین دیر از ون شاپ جو نہیں دے رہی اسی لائن میں. تو ظاہر ہے جو لوگ وہاں پہ دے رہے ہیں ٹیکس, وہ بھی سوچتے ہوں گے یار اس کو یہ بھی تو اسی لائن میں, نہ اس کے پاس کوئی آ رہا ہے, نہ اس کو کوئی نوٹس لگا رہا ہے, نہ اس کو کاپے لگا رہا ہے کہ اس کو بند کر دو. When you have this dialogue, what do they say? اس کو ریفیوز کوئی نہیں کرتا, ڈینائی کوئی نہیں کرتا کہ دس از اے پرابلم, لیکن وہ جو انٹینشن ہے وہ نظر نہیں آتی امپلیمنٹیشن کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کی ایف بی آر میں اتنی ریسورسز شاید نہیں ہیں, اینڈ دے فائنڈ اے ایزی وے آؤٹ کہ یار ہمیں پتہ نہیں دے رہا ہے اور دو اس سے اور لے لو, ہمیں کوئی نیا بندہ ڈھونڈنا پڑے گا, وی ہیو ٹو میک مور ایفرٹ. ٹھیک ہے, ہمیں خواری کرنی پڑے گی, اس کو لانا پڑے گا, ہمیں اپنی ریسورسز کو زیادہ لگانا پڑے گا. دیکھیں جو ہم ٹریڈرس کی آپ نے بات کی تھی ٹیکس کی بھی, آپ ٹیکس کو سمپل کر دیں. ٹھیک ہے, آپ نے بھی شاید اکاؤنٹس پڑھی ہے, میں نے اکاؤنٹس پڑھی ہے, بٹ ہماری سمجھ میں بھی آج کل کی ٹیکس کی نہیں آتی کہ کیا کیا کرنا ہے, بالکل نہیں سمجھ آتی, اور سارا برڈن آپ کے اوپر ہے. آپ نے ود ہولڈنگ بھی آپ نے لینی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ایڈوانس ٹیکس بھی دینا ہے, اینڈ سو مینی ادر تھنگس. اینڈ ود ہولڈنگ کا آپ سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, یو آر بیسیکلی ورکنگ فار ایف بی آر دیئر ود ہولڈنگ میں. بالکل, ٹھیک ہے, آپ کسی اور کا کریڈٹ کر رہے ہیں, آپ خود ان سے جا کے کریڈٹ کریں, اس کی بھی پینلٹیز ہمیں لینی پڑتی ہیں ود ہولڈنگ کی. تو آپ ٹیکس کو سمپلیفائی کریں. ٹھیک ہے, اب جو گورنمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں کر رہی, میں نے اب بتایا کہ ایزی وے آؤٹ. ٹھیک ہے, وہ ایک وہ جو ایک واٹ بینک, دیر سو مینی تھنگس. ٹھیک ہے, تو آپ لیکن سمپلیفائی کریں چیزوں کو, آپ فکس ٹیکس لے کر آئیں بٹ کنسلٹیشن کے ساتھ. مفتاح صاحب نے فکس ٹیکس شروع کیا, بٹ اگین یو ووڈ ہیو سین دا ٹویٹس آف سرٹن پیپل. ٹھیک ہے, کہ میڈم کی ایک ٹویٹ آ گئی. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ وہ جو ول چاہیے نا وہ نہیں ہے, وہ ہر جگہ پہ چاہیے, چاہے پولیٹیکل لیول, چاہے کمیونٹی لیول, چاہے بزنس لیول. اور پھر آپ ٹیکس کو سمپلیفائی کریں کنسلٹیشن. اب آپ دیکھیں کہ ابھی پیچھے بات ہوئی ٹائمنگس کی انرجی سیونگ کے لیے. ٹھیک ہے, بٹ آپ نے کنسلٹیشن کس سے کی؟ ڈیڈ یو گیٹ دا چیمبرز آن بورڈ؟ دیکھیے چیمبرز جب بات کرتی ہیں نا, تو چیمبر از ریپرزینٹنگ آل دا ٹریڈ باڈیز آف دیٹ ریجن. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس راولپنڈی چیمبر میں تمام شہر کی یونینس, تمام شہر کے لیڈرز جو ہیں دے آر یونائٹیڈ. ہماری ڈویژن کوئی نہیں ہے, وی آر آل یونینیمس آن تھنگس. ٹھیک ہے, تو کیا ہمارے لیے مشکل ہوگا ان سب کو آن بورڈ لانا؟ نہیں, بٹ آپ ایک پریزنٹ کریں تاکہ ہم آگے کیس پریزنٹ کر سکیں, اینڈ ان کے پاس بھی آپشن ہوگی جو آپ کے تاجران ہیں, لیڈرز ہیں, کہ چیمبر کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. سو ان کی جو ایک پولیٹیکل اسٹینڈنگ ہے دیٹ ول ناٹ بی افیکٹڈ ان دا کمیونٹی ایز ویل. ٹھیک ہے, تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, کسی بھی پالیسی کی بات کر رہے ہیں, آپ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں, آپ چیمبرز کو بلائیں, آپ تاجروں کو بھی بلائیں, ٹیک دیم آن بورڈ اینڈ دین امپلیمنٹ سم تھنگ. نہ کہ آپ پہلے ایک چیز کو امپلیمنٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ بلائیں کہ جی یہ کرنا ہے ہم نے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ پنڈی اسلام آباد میں جو میں دیکھتا ہوں ویسے بھی, اور جو جرنل بھی ہمارا اسٹیٹسٹکس بھی یہ بولتے ہیں کہ ویئر اے ویری امپورٹ ڈپینڈنٹ
اکانومی, ٹھیک ہے. اینڈ اگر آپ مری روڈ کے بازار دیکھ لیں, آپ بلو ایریا دیکھ لیں, وٹ ایور, جو اس میں سامان پڑا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اگر موبائل فون پڑے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں, اگر لائٹیں پڑی ہیں وہ ہمارے نہیں, اگر لوٹے پڑے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو راجہ بازار کیا, تو لائک ایوری ویئر آئی گو آئی سی کہ اس میں سے کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. اینڈ گیون کہ ہم ایک سخت کرنچ آف فوریکس میں ہیں, از دیر اے لاٹ آف انگزائٹی ان تاجر کمیونٹی؟ ہاؤ ڈو یو what is a conversation like these days? Because بیچ میں امپورٹ بین بھی آیا, آئی ایم شیور اس سے کافی لوگوں کا کافی سامان ایٹ لیسٹ افیکٹ ہوا, 2-3 مہینے اوپر نیچے ہوا وٹ ایور, اور اس سے زیادہ سیلس گر جاتی ہیں. آپ کے پاس سامان نہیں ہے تو لوگ تو نہیں آئیں گے, مطلب لوگ سامان لینے آ رہے ہیں. تو کیا سین ہے, what's the conversation like on the streets? دیکھیں رائٹ ناؤ دا بزنس کلائمیٹ از ویری ٹف. ٹھیک ہے, لوگ پریشان ہیں, بزنسز بند ہو رہے ہیں, لوگوں کی امپورٹس سنس نومبر پورٹس پہ اسٹک اپ ہیں, ڈیمیجز پڑ رہے ہیں, اور جو کاسٹ آف کنٹینر ہے, جو مطلب کاسٹ آف اس جو مال ہے اس کی جو کاسٹ ہے, ڈیمیجز اس سے بڑھ گئے ہوئے ہیں. مطلب آپ نے مال $100 کا منگوایا ہے تو اس کے اوپر ڈیمیجز $200 کے بڑھ گئے ہیں. وہ ہولڈنگ کاسٹ بھی تو ہے. سردیوں کے کپڑے آج بھی پورٹس پہ پڑے ہیں. آپ کا جو مچھلی آپ کی دیٹ از اے ونٹر پروڈکٹ, ٹھیک ہے, اس کو تو کافی وہ سپلائی چین بھی چاہیے ہوتی ہے. ہاں جی, تو وہ بھی ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی. اب وہ جو ٹریڈر ہے جس نے آپ کی مچھلی منگوائی ہے, اب وہ کدھر بیچے گا اس کو؟ بالکل ایگزیکٹلی. گرمیوں میں تو کوئی مچھلی نہیں کھاتا, ڈیمانڈ لو ہو جاتی ہے, پرائس لو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو بزنسز آر ویری اپسیٹ رائٹ ناؤ, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہمارے پاس روز کیسز آتے ہیں کہ جی ہمارا وہ کنٹینر پھنسا ہوا ہے, ہمارا یہ کنٹینر پھنسا ہوا ہے, اینڈ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ. ہم نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ بات کی, ہم نے ابھی ریسنٹلی وی ہیڈ اے میٹنگ وتھ اسٹیٹ بینک اینڈ اراؤنڈ 7 to 8 میجر بینکس کہ ان ایشوز کو ریزالو کیا جائے. دے ور کائنڈ انف کہ دے آر فیسیلیٹیٹنگ, بٹ اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ ہونا چاہیے. بیکاز اگر ہم ادر سائڈ آف دا کوائن دیکھیں تو دے آر آلسو رائٹ, دے ڈو ناٹ ہیو دی ڈالرز, دے ڈو ناٹ ہیو دی فورن ریمیٹنسز, دے ڈو ناٹ ہیو دی ایکسپورٹ پروسیڈنگس. وہ کہاں سے اس کو ریلیز کریں چیزوں کو؟ تو پریشانی تو بہت ہے, اینڈ بزنسز بند ہو رہے ہیں, لوگوں کے پاس مال دینے کو نہیں ہے, کانٹریکٹس لوگوں کے ختم ہو رہے ہیں, جنہوں نے ٹینڈرز کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی آرگنائزیشنس کے ساتھ, وہ وہاں پہ بلیک لسٹ ہو رہے ہیں. Obviously you do not have things to deliver. Exactly. تو اور ڈالر ریٹ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, آپ نے پلاننگ کچھ کی ہے اور اب آپ کو ریٹائر کسی اور ریٹ پہ کرنا پڑ رہا ہے, لیکوڈیٹی آپ کی افیکٹ ہو رہی ہے. آپ آٹو موبائل میں دیکھ لیں, شو رومز گاڑیاں نہیں دے سک رہے, سو سیل زیرو بھی ہے. کئی شو رومز ایسے ہیں, کتنے اس وقت دکانیں بند ہو چکی ہیں, کتنے بزنسز بند ہو چکے ہیں. اور اس وقت ایسا ہی چل رہا ہے کہ اگر آپ $1 کما رہے ہو, $10 جیب سے خرچ کر رہے ہو بزنس میں. سو اٹس اے ویری مطلب ڈیفیکلٹ سچویشن رائٹ ناؤ, اور اٹس ناٹ ویری پازیٹیو. اینڈ اس کا جو رزلٹ ہے وہ مارکیٹ میں ہی آ رہا ہے, پرائسز آر گوئنگ اپ. جس کے پاس جو مال ہے دیکھیں, ہی از ناٹ سیلنگ اٹ, وہ رکھ رہا ہے, لیکن اس کا ایک یہ بھی ہے کہ وہ ابھی بیچ دے گا تو آگے کیا کرے گا. میرے پاس اگر 100 چیزیں پڑی ہیں, 100 آئٹم پڑا ہے, میں نے وہ سیل کر دیا, وٹ ول آئی ڈو اگین؟ دکانیں خالی ہو جائیں گی, دکانیں خالی ہو جائیں گی. آپ کے یوٹیلیٹیز کے بل دیکھ لیں. اب ہمارا اگر فیڈ انڈسٹری میں آپ دیکھ لیں تو ہماری ایشوز اپنے چل رہے ہیں, یوٹیلیٹی بلز اتنے اوپر چلے گئے ہیں. وی ڈو ناٹ ہیو دیٹ کیپیسٹی رائٹ ناؤ. آپ کی بائنگ پاور ختم ہو رہی ہے. یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چکن کی پرائسز کیوں اوپر جا رہی ہیں, دیر واز سم ایشو ود امپورٹ. آئی ول ناٹ سے کہ وہ ڈیو ٹو ڈالرز کا ایشو تھا, ایک اور ڈبیٹ ہے آن دا میل, سویابین میل. بٹ اس کی بدولت آج آپ کی جو پولٹری کی پروڈکشن ہے دیٹ از ایٹ 40 to 50% آف دی ڈیمانڈ. تو وہ تبھی ڈبل ہو گئی پرائسز, اور تبھی پرائسز ڈبل ہو گئی ہیں. اینڈ یہ پرائسز اوپر جانی تھیں, مزید اوپر جانی تھیں, بٹ صرف اس لیے اوپر نہیں گئی کہ اب آگے پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے کنزیومر کی, ہی از ناٹ بائنگ دا پروڈکٹ. اسی وجہ سے ڈیمانڈ سپریس ہوئی, تو کچھ پرائس ابھی بھی رک گئی. ون اٹ وڈ ہیو کراسڈ 1,000 روپیز. ہاں, تو لائک economic conditions تو and they don't seem to be improving anytime soon. اور وہ یہی ہے کہ دیکھو تھوڑا سا ٹرسٹ اگر نہیں بھی ہے گورنمنٹ میں, جو کہ کسی کا بھی نہیں ہے, لیکن آئی تھنک ایز اے نیشن وی ہیو ٹو تھنک. اینڈ اوبیسلی زیادہ برڈن ان لوگوں پہ آتے جو ٹیکس نہیں دیتے. انڈائریکٹ تو سارے ہی دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن آئی تھنک اگر آپ ٹیکس نہیں دیں گے
تو دس ول اونلی گیٹ ورس بیکاز ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, IMF نے اور ٹیکس لگانے ہیں. اینڈ اور مطلب اگر آپ اف یو لوکنگ ایٹ ڈیفالٹ تو پھر تو یہ ساری دکانیں خالی ہیں. پھر تو مطلب اسینشیل آئٹمس کے اوپر آپ کو سوچنا پڑے گا کہ یار آپ صرف جو ہے وہ بس سویا بین منگوا لو, یا مطلب گھی دہی مطلب اس طرح کی چیزیں جو بیسک چیزیں آپ صرف وہی منگوا سکتے ہو. لیکن لگژری آئٹمس یا گھر, اب جیسے آپ دیکھو گھر بنانے کی کاسٹ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی بنا رہا تھا وہ لٹرلی مہینوں میں, جس نے سوچا تھا کہ میں 1 کروڑ پہ لگاؤں گا گھر بنانے میں, وہ آج 2 میں بھی پورا نہیں کر سک رہا. تو آل آف دیز تھنگز مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے آنیسٹلی کہ گیون کہ ہماری جو ڈپینڈنس آن امپورٹ اتنی زیادہ ہے, امپورٹیڈ آئٹمس, اور پھر سے اب ان کی عادت بھی ہے کہ اب لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی میں فلانے برانڈ کا کچن لگاؤں گا یا وٹ ایور. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کے ایون چھوٹے برانڈس بھی یار, مطلب کہ آپ کے اگر چھوٹے موبائل فون ہیں وہ بھی سیمسنگ ہی بنا رہے ہیں, یا وہ بھی کیو موبائل, یہ ساری چیزیں مطلب چلو کیو موبائل تو چلو ہمارے پھر بھی وہ اس کے پارٹس ہیں امپورٹیڈ ہیں. جی, تو لائک جو انگزائٹی ہے اس کی وجہ سے اور چیزیں خراب ہوں گی. واٹ ڈو یو تھنک, ویئر ڈو یو تھنک یور آرگنائزیشن کین پلے اے رول, اینڈ ہاؤ ڈو یو تھنک وی کین کرب, اور ایٹ لیسٹ مطلب کچھ اپنا رول تو پلے کریں کہ بھئی ہم اپنا ٹیکس پورا دیں, پھر باقی جو گورنمنٹ کرے وہ کرے. دیکھیے ہم سے ٹیکس آلویز انکریج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس دیں, بٹ جو ہم نے شروع میں ایک بات کی کہ اس کو ایک سمپلیفیکیشن لے کر آئیں اور ڈرائے مت. ٹیکس پیئر کو ہراس نہ کریں. ٹھیک ہے, اس کو کانفیڈنس دیں. آپ جہیں آپ انسینٹیوز دیں اپنے ٹیم کو. دیکھیں ٹیم کو ٹارگیٹ دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کلیکشن کرنی ہے. آپ کے کمشنرز جو ہیں ان کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے لیٹ سے 100 ملین کی کلیکشن کرنی ہے اپنے ریجن سے. ٹھیک ہے, بٹ وہ کہاں سے کرنی ہے وہ نہیں بتایا جاتا. آپ ان کو ٹارگیٹ دیں آپ نے 100 ملین کلیکشن کرنی ہے, بٹ ناٹ فرام ABC بٹ ایڈ انٹو دیٹ DEF. ٹھیک ہے نا, نئے بندوں سے آپ جا کے کلیکشن کریں, اس کو آپ انسینٹیوائز کریں, اس پہ ریوارڈ دیں تاکہ آپ کی ٹیکس بیس بڑھے. ٹھیک ہے, جو فکس ٹیکس ہے آپ دکانوں میں فکس ٹیکس لگائیں, سمپل فارم کریں. دیکھیں ہمارا لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو دکانوں میں بیٹھے ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. دے ول بی رننگ ویری گڈ بزنس. ٹھیک ہے, بٹ اسٹرکچر میں اور ٹیکس دینے میں ان کو نہیں. ٹھیک ہے, اور جو ان کے لائرز ہیں they don't really guide them properly. تو آپ ایک سمپل فارم بنائیں اور کہیں جی ٹھیک ہے this is what you have to pay. That's it. آپ ایک بار ان کو ایک اس میں لے کر آئیں, سسٹم میں لے کر آئیں, and then you can do whatever you want. And also this harassment system is very important. اگر کوئی بندہ ٹیکس دے رہا ہے کوئی اونچ نیچ ہوگی تو رات دن کہ آپ اس کو مطلب جو ہے وہ کہیں اچھا یار ٹھیک ہے کیونکہ تمہیں پیسے دے رہا ہے وہ صحیح ہے. امریکہ میں IRS یا پاکستان میں FBI, it's always seen as that worst form of government intervention جسے کہتے ہیں کہ مطلب کہ اٹس ناٹ اے ویری مطلب آپ کو یو آر آلویز سین ایز اے کریمنل. آپ کی آنکھوں میں ان کی آنکھوں میں نا آپ کے لیے ہمدردی سے زیادہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ غلط بندہ ہے یا کریمنل یا وٹ ایور, جبکہ وہی بندہ آپ کی جابس ہی بنا رہا ہے, وہی بندہ مطلب یو نو اٹس اے بیک بون. جی, وہی بندہ جو ہے آپ کے وہاں کے میجر مسئلے بھی سالو کر رہا ہے. مطلب یہ آپ کی کمیونٹیز آپس میں پلازوں کو صاف رکھنا فلانا کرنا جو بھی مطلب بیسک لیول پہ چیزیں ہیں وہ جو گورنمنٹ نہیں دے رہی ہوتی وہ ان کو بھی مینیج کر رہا ہوتا ہے. تو رات دن کیا آپ ان کو کہ اچھا یار ٹھیک ہے تھوڑی لیوے دو, آپ آن دی ادر ہینڈ آپ ان کو مطلب اور اسکویز کرتے ہو, آپ ان کو جو ہے وہ کرتے ہو. آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ انوسینٹ, آئی ایم جسٹ سیئنگ دیٹ دیر از دیٹ کمپلیٹ لیک آف ٹرسٹ بٹوین. دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ دی انوسینس. اب آپ دیکھیں آپ کے ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں وچ یو ہیو ٹو سی. ٹھیک ہے, اگر آپ آج انڈسٹری لگاتے ہیں تو صرف CDA میں انڈسٹری ہیں کوئی اور کام شروع کرتے ہیں تو ایک اسٹڈی کے مطابق پائڈ کی اسٹڈی ہے, دیر آر 122 ریگولیٹرز. ٹھیک ہے, تو اب ان 122 ڈپارٹمنٹس کو آپ نے ڈیل کرنا ہے. آپ آج ایک انڈسٹری لگاتے ہیں, آپ نے ایک پلاٹ لینا ہے. ہو ڈو یو تھنک از ایزی؟ ٹھیک ہے, آپ نے پلاٹ لے لیا, آج 2 سال بعد اس کی ویلیو بڑھ گئی, آپ نے بیچ دیا. نہ آپ نے انوائرمنٹ کو ڈیل کیا, نہ آپ نے پیسی کو ڈیل کیا, نہ آپ نے لیبر ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کیا, نہ آپ نے کسی اور ڈپارٹمنٹ کو ڈیل کیا, نہ آپ نے اس کی اپروول کروائے نقشوں کے, نہ کچھ. اس کے مقابلے میں آپ نے اسی لیول پہ انڈسٹری لگانی ہے تو آپ نے کس اذیت سے گزرنا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. آپ نے اسکول شروع کیا ہوگا تو کتنے اپروولز کتنی چیزیں شروع ٹھیک ہے لی ہوں گی, ابھی تک چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ روز آتے ہوں گے تنگ کرنے. ٹھیک ہے, تو پھر کیا میں یہ نہیں سوچوں گا کہ میں پلاٹ لے کے بہتر ہوں. جو میں نے 1 کروڑ روپیہ لگانا ہے انڈسٹری میں,
میں کروڑ روپے کا پلاٹ لے کے رکھ لیتا ہوں, اپریشیٹ کرے گا, میں بیچ دوں گا. ایون جو چلیں وہ تو میں اور آپ بات کر رہے ہیں, لیکن جو دا فیکٹ کہ جو ایک فلیٹ بنانے کی یا ایک وہ بنانے کی جو وہ کنسورٹیم بنتا ہے آف ویریس انویسٹرز ہوتے ہیں, اس میں وہ سارے پیسے اور جگہوں پہ بھی لگ سکتے ہیں. لائک اٹس ناٹ لائک کہ سوسائٹی بنانا بہت سستا ہے. اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف منی. ایک بلڈنگ کھڑی کرنا ہے اسلام آباد میں, پنڈی میں, requires a lot of work, a lot of money involved. بے شک وہ مارکیٹ سے ہی اٹھاتے ہوں گے, لیکن یو نو ایون آج کل مارکیٹنگ کرتے کرتے اتنے پیسے لگ جاتے ہیں. تو میں ٹاکنگ اباؤٹ اس کے ریگولیٹرز اتنے ہیں. اب دیکھیں جو آپ نے ٹیکس کی بات کی, آج کوئی پیسے سے رجسٹر نہیں ہونا چاہتا, EOB سے رجسٹر نہیں ہونا چاہتا, لیبر ڈپارٹمنٹ سے رجسٹر نہیں ہونا چاہتا. پرابلم یہی ہے کہ آپ ایک بار آج رجسٹر ہو گئے بس, تو پھر وہ نہیں جی آپ کے 10 نہیں, آپ کے 12 امپلائیز ہیں, آپ کے 12 نہیں, آپ کے 15 امپلائیز ہیں, آپ نے 100 روپیہ دینا تھا, آپ نے 80 روپیہ دیے. مطلب ایک بندہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہے, جسٹ انفارچونیٹلی ہمارا یہ کہ ہم کام کرنے سے کیسے روکیں لوگوں کو, نہ کہ کام کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں. جب تک آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے آپ آگے نہیں جا سکتے. اب کرنٹ سینیریو میں بھی آپ دیکھیں کہ پالیسی لیول پہ ایشو جو ہے کوئی اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں. یہ جو آج IMF کی ڈیل ہم بات کر رہے ہیں, اٹ شوڈ ہیو بین ڈن ویری مچ بفور. 2019 کی ڈیل ہے, 2019 کی ڈیل ہے. بٹ چلیں وٹ ایور ہیپن, ٹھیک ہے, آپ کی کرنٹ پارٹی بھی آپ اس میں لڑی جا رہی ہے, اور اسی ایگو کے چکر میں آپ نے ڈیل کو اتنا آگے کر دیا کہ آپ نے ملک کو بالکل ایک اسٹینڈ اسٹل پہ لیا ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ IMF کی ڈیل کریں, ہم اس کے اگینسٹ نہیں ہیں. وی نو وی ہیو ٹو ٹیک ہارش ڈیسیجنس. جو کمنگ ایئرز ہیں, آپ کے آنے والے 1-2 سال ہیں حمزہ, اٹ ول بی ویری ٹف. یو ہیو ٹو ٹیک دوز ٹف ڈیسیجنس. آپ کو پیٹرول, آپ یوٹیلیٹی بڑھانی پڑیں گی, بٹ آپ بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس میں لیں. بزنس کمیونٹی کے بغیر یو کین ناٹ سروائیو دیز. نہیں, there is also the fact کہ یار UN کی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ $18 to $20 billion a year سبسڈیز میں ملتے ہیں آپ کی رولنگ ایلیٹ کو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بھی یار آپ نے پیٹرول بڑھانا ہے, آپ بڑھائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کروزر والا زیادہ دے, والا کم دے. ایک کروزر 100 لیٹر کی میرا خیال ہے ٹینکی ہے, 80 کی ہے, جتنے کی بھی ہے, صحیح ہے. اور آپ بائک والا دیکھیں تو زیادہ 200 کا ڈلواتا ہے یا 300 کا ڈلواتا ہے, 500 کا ڈلواتا ہے. آپ دیکھیں کہ 20-25 بائک جو ہیں وہ ایک ٹینکی میں تقریباً آپ سمجھو کہ کروزر کی ٹینکی میں جائیں. تو وائی شوڈ دے پے مور؟ But there is a way to do this, right? I mean, اگر آپ کہہ رہے ہو ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں, آپ ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں, اور مطلب آپ کے پاس احساس پروگرام بیسٹ اس کے تھرو آپ یو نو لاٹ آف ایریاز ویئر. اب میرے یہاں پہ لیبرز ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں, ہم مارکیٹ سے اوپر سیلری دیتے ہیں, لیکن وہ لوگ بھی آج کل ہمیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یار کیا سین ہے, مطلب یو نو وی آر ناٹ ایبل ٹو افورڈ. میرا ایک آپ سمجھو ہینڈی مین ہے, ہی ہیز ہز اون کار بٹ ہی ہیز ٹو گو ٹو دا ولیج وچ از اباؤٹ 1 hour 20 minutes اوے. وہ یار 6,000 روپے کا اس کا پیٹرول لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یار میں کیا کروں. ٹھیک ہے, وہ بائک پہ آتا ہے, بائک پہ اتنا ہی ڈینجر ہے, لائک اوبیسلی ایکسیڈنٹ کا فلانے کا, ہی از اونلی بریڈ ونر, یو ہیو ٹو تھنک آل آف دیز تھنگس. ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا کرے, کانٹ افورڈ اٹ, رائٹ. سو اس کو اگر آپ کو ریلیف دیں کہ بھائی اچھا کہ تیری 25,000 سے نیچے سیلری یا 35,000 سے نیچے وٹ ایور, آپ کے لیے پہلے 100 لیٹر اتنے کے ہیں یا پہلے 50 آپ کے ID کارڈ کے اوپر ہو. ٹھیک ہے, اتنا مشکل نہیں ہے کہ یہ اس میں ڈال دیں. تھا جب انہوں نے ہیلتھ کی وہ دی ہیں تو مل گئی نا لوگوں کو, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ملی, کچھ کو ملی, کچھ کو نہیں ملی, وٹ ایور, دے ہیڈ اے سسٹم. وہ علیحدہ بات ہے کہ مجھے بھی ملی, لیکن آئی ڈونٹ یوز دیم, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ مجھے آئے گا, یو آر ایلیجیبل. اینی وے, سو دا تھنگ از کہ دا پالیسیز نیڈ ٹو بی ٹارگیٹڈ ٹوورڈز دوز پیپل جو بیچارے پہلی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. مطلب in any economy there are people who are just hanging on کہ بس مطلب whatever, وہ جو ہی 300 پہ جاتا ہے فیول یا whatever, وہ they don't hang on anymore, you know. And where are they going? They are dying, like they're in complete distress, suicides and what not, اور چوریاں, ڈکیتیاں, all of these things also come in because of that. آپ کی جو انفلیشن ہوتی ہے تو it affects your social values as well. Exactly. یہ جو آپ کی چوریاں ڈکیتیاں بڑھتی ہیں, it's very difficult to make the both ends meet right now. آپ کی لاسٹ ویک اگر نمبرز دیکھیں تو 40% انفلیشن تھی. ٹھیک ہے, سو کامن مین کی تو زندگی اس وقت ختم ہے. وہ بچوں کو کام پڑھائے, وہ کیا یوٹیلیٹیز کے بل بھرے, کچن کے بل بھرے. ایگزیکٹلی نا, مطلب کہ جن کے فار ایگزامپل جو غریب ہیں ان کو کوئی ایجوکیشن الاؤنس مل جائے کہ اچھا یار آپ 10,000 روپے مہینہ یا 5,000 روپے مہینہ یا وٹ ایور, آپ اپنے بچوں کی اسکول کسی بھی اسکول کو دے سکتے ہیں. رات دن کی جو ہم ایجوکیشن بجٹ جو ہے وہ بس بلڈنگس پہ لگا کے ختم کر دیتے ہیں یا ٹیچروں کی سیلری میں نکال دیتے ہیں. صحیح ہے, آپ دیر آر ویز ٹو یو نو کشن دا امپیکٹ
ٹھیک ہے, لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. اگین وہی آپ کی والی بات ہے, میں نے ایون بلکہ اپنی دوسری پوڈ کاسٹ میں بولا تھا کہ ابھی تک کوئی یہ نہیں آ رہا کہ اچھا ہم نے کس طرح یہ 100 بلین نکالنے ہیں اگلے 3 سال. دیکھیں آپ اس طرح سے ایکسپورٹس کی بات بھی کریں, بزنسز کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو 1947 سے لے کے اب تک وہی کچھ انڈسٹریز جن کو آپ انسینٹیوائز کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. آپ نے ان کو اتنا اپنے اوپر ڈپینڈنٹ بنا دیا ہے کہ دے ہیو ناٹ میڈ دیئر سسٹمز ایفیشینٹ بیکاز دے آر یوز ٹو سبسڈیز, چاہے وہ سبسڈائز یوٹیلیٹیز ہیں یا جو بھی ہے, ٹھیک ہے, زیرو ریٹڈ ہے, ٹیکس ایگزمپشن ہے. آپ کو اپنا ایکسپورٹ باسکٹ بڑھانی پڑے گی. آپ نے اگر ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے تو ڈیورسیفائی دا ایکسپورٹ باسکٹ. ایگزیکٹلی. یو کین ناٹ ڈیپینڈ آن دوز 3 to 5 انڈسٹریز. آپ آئی ٹی کی طرف آئیں, آپ اپنے جیمس کا اتنا پوٹینشیل آپ اس کی طرف آئیں. یار کلوتھنگ میں بہت پوٹینشیل ہے, نہیں بٹ ٹیکسٹائل از آلریڈی دیئر. ہاں نہیں, لیکن لائک ٹیکسٹائل جو ہے وہ صرف بنا رہا ہے نا نائکی کے لیے یا بنا رہا ہے نا زارا کے لیے. اٹس ناٹ لائک کہ ہم اپنا کوئی برانڈ, ویلیو ایڈڈ برانڈ بنائیں. ایگزیکٹلی. ایگریکلچر میں آپ اپنا برانڈ بنائیں, ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنائیں. آپ صرف یہاں سے فروٹس بھیج دیتے ہیں, ویجیٹیبلس بھیج دیتے ہیں باہر, وہاں جا کے وہ ہوتا ہے. ابھی ریسنٹلی دیر واز اے ڈسکشن گوئنگ آن سرجیکل انسٹرومنٹس, یو نو سیالکوٹ وزیر آباد میں وی میک ون آف دی بیسٹ ونس. وہ یہاں سے ہم اگر جرمنی میں بیچ رہے ہیں $16 کا, وہ اس میں صرف ایک کیمرہ لگا کے دے آر سیلنگ اٹ بیک ٹو اس ایٹ مے بی $1,600. ہاں وہی نا, مطلب کہ انوویشن نہیں آئی نا اس میں. ہم وہی بس چھڑیاں کانٹے, وہ جو انوویشن نہیں آئی, برانڈنگ نہیں آئی, مارکیٹنگ نہیں آئی. میں ایک اور اچھا میرا اب آپ سے جو چیمبر آف کامرس سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ سو دیر از اے لاٹ آف کلچر اراؤنڈ اسپیشلی ریسنٹ ٹائمس میں انٹرپرینورشپ کے اوپر اور اسٹارٹ اپس کے اوپر اینڈ آل آف دیٹ, بٹ آئی ڈونٹ سی اے لاٹ آف مطلب لوکل پش نہیں ہے اس کی اتنی زیادہ. لوکل پش ابھی بھی یہ ہے کہ اگر مطلب آپ کے پاس یا انجمن تاجران وڈیور کے پاس اگر کوئی بندہ لون لینے ہے کہ میں نے کیمرے کی دکان کھولنی ہے تو شاید ایزیلی مل جائے کیونکہ مارکیٹ ہے وڈیور مطلب. لیکن اگر میں اپنا اسٹارٹ اپ لے کے آؤں اور میں کہوں میرے میں انویسٹ کر لیں تو دیر از ناٹ اے لاٹ آف پش فرام کہ یار آپ مطلب یو نو ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی نکل ہی سکتا ہے. اینڈ یو سین اے لاٹ آف FDI کمنگ ان دیز کمپنیز اینڈ ناٹ اے لاٹ بٹ اگین ہماری بہت چھوٹی انڈسٹری ہے وین اٹ کمس ٹو اسٹارٹ اپ. بٹ اس میں بھی آپ دیکھو کہ پوٹینشیل ہے لوگوں میں, بٹ وہ ظاہر ہے نہ وہ ان کو بینک لون کی بجائے اکاؤنٹ نہیں کھولنے دیتا. صحیح ہے. اسی طرح لائک لوکل جو لینڈرز ہیں وہ یا تو ریٹس بہت ہائی ہیں یا دے ٹو انٹرسٹیڈ ان کہ پلاٹ والی سسٹم میں. سو ویئر ڈو یو تھنک یو گائز کین پلے اے رول؟ دیکھیں تھوڑا سا میں چیمبر کے بارے میں بتاؤں, اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بھی. آپ نے ایک اچھا سوال اٹھایا انٹرپرینورشپ. چیمبر ہیز آلویز ایڈوکیٹڈ انٹرپرینورشپ, ٹھیک ہے. ہمارا فوکس رہا ہے کہ ہم انٹرپرینورس کو بنائیں. وی ڈو ناٹ وانٹ پیپل سیکنگ جابس بٹ ہیلپ دیم اسٹارٹ دیئر اون بزنسز اینڈ گیونگ جابس. ٹھیک ہے. اس میں اب 2-3 ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں یا پیرامیٹرز آپ کہہ سکتے ہیں. ایک تو ٹھیک ہے فنڈنگ آپ نے بات کی. اچھا فنڈنگ میں آپ کو بتاؤں کہ وی آر ورکنگ, ہم اس پہ ورکنگ کریں کہ ہم ایک پول آف انویسٹرز بنائیں, فنڈ بنا لیں اپنے ممبرس کے بنائیں کہ دس از اے فنڈ, یو کین بی اے پارٹ آف اٹ, اینڈ اس کے جو بھی ریٹرنز ہیں ہم اس کا دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیوائڈ دیم اینڈ وٹ ایور اٹ از. آپ بورڈ بیٹھے اس کا اور اس کو ایویلویٹ کرے ایک اسٹارٹ اپ کو, کوئی آتا ہے اینڈ اٹ ول ناٹ اونلی بی فار اے اسٹارٹ اپ بٹ فار اینی انٹرپرینوریل پروجیکٹ. اب اسٹارٹ اپ تو ایک ٹیک ریلیٹڈ ہو جاتا ہے, بٹ اگر کوئی ریڈی بھی لگانا چاہتے ہیں ہی از این انٹرپرینور ایز ویل. بالکل. ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ ایک ریڈی والا بھی ایک انٹرپرینور ہی ہے, ہی از ارننگ فار ہم سیلف. آج کل ایک چپس والا بھی ڈیلی کے اگر 3,000 روپے کے چپس بیچ دیتے ہیں, ہی از ارننگ فار ہم سیلف. ہاں نا, لیکن دیکھو وہ تو دیکھو میرا تو اسٹارٹ اپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے نا کہ FDI کے اوپر کام کیا رہا ہے نا, مطلب ریڈی والا تو وہی. تو وہ میں نے آپ سے بات کی کہ وہ جو ہم ایک پول بنانے کا سوچ رہے ہیں, وی آر ورکنگ آن اٹ. اس کے علاوہ وی گو ٹو دی یونیورسٹیز ریگولرلی, جہاں پہ دیکھیں ہمارے کوئی ممبرز اوبیسلی دے آر انٹرپرینورس, دے آر بزنس مین اٹ سیلف. ہمارے پاس اٹیک ریفائنری سے لے کے کوہینور ٹیکسٹائل کے سیگل صاحب بھی ہیں, ٹھیک ہے, راستگار صاحب بھی ہیں. سو ہم لوگ وی گو ٹو دی یونیورسٹیز, وی ٹاک ٹو دیم اینڈ دین وی مینٹور دیم. ٹھیک ہے. فنڈنگ ایک اپنی جگہ پہ آگے, بٹ مینٹورشپ بڑی ضروری ہے ود دا رائٹ پیپل. آپ نے ایک کام شروع کرنا ہے لیٹ سے ان دا ریسٹورینٹ انڈسٹری, تو ہمارے ساتھ خلیل نون صاحب ہیں تہذیب سے, وی کین کنیکٹ پیپل ود ہم. ٹھیک ہے. آپ نے پولٹری کا کام شروع کرنا ہے, وی کین کنیکٹ پیپل ود دیم. آپ نے فارما کا کام کرنا ہے, فار ایگزامپل وٹ ایور انڈسٹری یو وانٹ ٹو وینچر ان ٹو. ٹھیک ہے. وی ہیو دا پیپل اینڈ وی ہیو سکسیزفل بزنسز. آپ دیکھیں پنڈی میں کیا بزنسز نہیں گرو ہے. سیور اٹس اے پنڈی برانڈ, فریسکو
it's a Pindi brand. Tehzeeb, it's a Pindi brand. Okay, there's so many examples. Kohinoor, again it's a Pindi brand. So we have all that, all the pool, ٹھیک ہے, which is available for mentorship of the students. تو ہم جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, we talk to them about entrepreneurship, how to do it. ان کو ہم انکریج کرتے ہیں کہ بھائی آپ جابس کی جگہ آپ اس کی طرف آئیں. راولپنڈی چیمبر میں وی ہیو اے وومن بزنس انکیوبیشن سینٹر, جو کہ ہم نے ڈیولپ کیا تھا, اینڈ اٹ واز فار وومن اونلی. ہم ٹریننگس کرتے ہیں اپنے چیمبر کے اندر آن ڈفرینٹ ٹاپکس, جس میں ہم تاکہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں نہ صرف اسٹوڈنٹس کی بلکہ لوگوں کی بھی, ٹو ہیلپ ود دیئر بزنسز. تو دس از وٹ وی آر ڈوئنگ ان انٹرپرینورشپ. اس کی کانفرنسز بھی کرتے ہیں, اس کے اوپر ہم ڈسکشنز بھی کرتے ہیں. ہاں, لیکن وائل آل آف دیز تھنگز آر ویری کمینڈیبل, بٹ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ جیسا فار ایگزامپل جیسا NIC وغیرہ اور جو بڑے انکیوبیشن سینٹرز ہیں, آپ ان کے ساتھ بندہ اپنا مطلب جو بھی آپ اپنا فنڈ آپ بنانا چاہ رہے ہو ان کے ساتھ بندہ رجسٹر کر لیتا ہے. یو کین ہیو لائک اے کنورسیشن ود دیز پیپل. اب جس طرح آلریڈی ان کنورسیشن ود NIC سے بھی, پھر ٹیلینور ویلوسٹی سے بھی. سو وی آر ان ڈسکشنز ود اٹ آن دس تھنگ, اور بلکہ وی ہیلپ دیم ود اسٹارٹ اپس ایز ویل. اب ہمارے پاس کیا آتا ہے, وی ٹرائی ٹو کنیکٹ ود دیم ود دا رائٹ انویسٹر ایز ویل. اگر ہمارا ابھی اپنا پول نہیں ہے, بٹ وی ٹرائی کہ اگر ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے اینڈ ہی نیڈس فنڈنگ, تو وی ول ٹرائی ٹو کنیکٹ دیم ود فار ایگزامپل NIC, کہ اچھا آپ وہاں سے آپ کنیکٹیوٹی لے سکتے ہیں. اور آپ کے اپنے ممبرز میں بھی کوئی نہ کوئی جیسا تہذیب والے ہیں یا جو بھی آپ لوگوں کے نام کوئی کرنا چاہتا ہے ان کو تو کر سکتا ہے. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسا فار ایگزامپل آپ ایکسپورٹ لیڈ اسٹارٹ اپس کے اوپر ہی صرف بات کر لیں کہ جو پاکستان کو ان اٹ سیلف, کیونکہ اس وقت جو لوگوں کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ یار آپ جتنے مرضی روپے کما لیں, دیر از اونلی گوئنگ ٹو بی انف ان دی اکانومی. صحیح ہے, اور وہ یہی ہوگا کہ میں آپ کی جیب سے نکال کے اپنی جیب میں ڈالوں, میری جیب میں سے کوئی اور نکال لے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو اٹس ناٹ, بات یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. جو آپ نے شروع میں بات کی کہ ہم ایک امپورٹ ڈریون اکانومی ہے, ٹھیک ہے, پنڈی میں ٹریڈر بیٹھا ہوا امپورٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, بٹ وی نیڈ ٹو چینج دا مائنڈ سیٹ ایز ویل. اب یو ہیو دا پلیٹ فارمز اویلیبل فار ایکسپورٹ, ٹھیک ہے, آپ کا علی بابا از ان پاکستان, ٹھیک ہے, جو آپ لسٹنگ کرتے ہیں. دیر از ون بزنس ہو از رجسٹرڈ ان علی بابا. They make products from marble and granite and pink salt. So, ایک سال میں through Alibaba, they are having a turnover of above $3 million. That's nice. Good. ٹھیک ہے, and export ہے سارا یہ. Then you have the option of now Amazon as well. ہاں, لیکن اس کے ارد گرد جو انفارمیشن ہے نا وہ اویلیبل نہیں ہے. سو فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس اس طرح کے لوگ ہیں, ایک تو میں ان کو پوڈ کاسٹ پہ بلانا چاہوں گا. دوسری بات یہ کہ انفارمیشن اویلیبل نہیں ہے اتنی ایزیلی نا کہ علی بابا پہ اچھا کس طرح رجسٹر کرنا ہے. So that is what we are doing. Exactly. یہ جو ہم کیپیسٹی بلڈنگ سیشنز کرتے ہیں, recently we had a علی بابا session and more than 150 people participated in it. ابھی we are having a session on Amazon probably on 13th or 14th of March, ٹھیک ہے. اس میں بھی یہی ہمارا ٹی ڈیپ کے ساتھ ہے کہ لوگ امیزون میں آ کے سیکھیں اس کو, کہ ہاؤ ٹو گیٹ یور سیلف رجسٹرڈ, ہاؤ ٹو میک یوز آف اٹ, ٹھیک ہے. سو وی آر ڈوئنگ دیز تھنگز ریگولرلی. ابھی اس طرح سے ابھی ہم دیکھیں ڈفرینٹ ہم ایگزیبیشنس کراتے ہیں, اینڈ ان کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوکل بزنسز کو پروموٹ کریں. ہم امبیسڈرس کو انگیج کرتے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ فار ایگزامپل لوکل فوڈ کی بات آتی ہے, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ کی بات آتی ہے, چاہے وہ جیمز اینڈ جویلری کی ہماری ایک ایکسپو بڑی اچھی ہوتی ہے ان سرینا. ایون لوکل ایجوکیشن ٹوریزم کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. ابھی کمنگ ویکینڈ پہ 4th and 5th مارچ کو وی آر ہیونگ این ایجوکیشن سمٹ, ایجوکیشن ایکسپو ان PC. سو اس میں بھی ہماری لوکل انٹرنیشنل یونیورسٹیز ہیں ویئر وی آر انوائٹنگ اسٹوڈنٹس, ان کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوں گی اس بارے میں. سو وی آر ہیونگ آل دیز تھنگس. پھر ہم B2B کانفرنسز کرتے ہیں. وی آر ریسنٹلی ان UK, ٹھیک ہے, ابھی ہم دوبارہ UK جائیں گے. وی ہیو بین ٹو قطر, وی ہیو بین ٹو ملیشیا, جہاں پہ بزنس اپرچونیٹی کانفرنسز کرتے ہیں, اینڈ وی انکریج پیپل ٹو گو دیئر اینڈ وی کنیکٹ دیم ود بزنسز. ابھی تھائی لینڈ میں more than 5 MOUs were signed, جہاں پہ ہماری انڈسٹری کے لوگوں نے, ٹھیک ہے, ہاسپٹیلٹی کے پھوکٹ میں ہوٹلس کے ساتھ MOU سائن کیا, اینڈ دے ہیو ٹیکن دیم اوور. ٹھیک ہے, سو دیٹ از وٹ وی آر ڈوئنگ. قطر میں ہم گئے تو there was a company in the cable industry. They signed a very good MOU there, and now they are exporting cables to Qatar. Nice. ٹھیک ہے. ہمارا ایک ڈیلیگیشن ابھی سعودیہ جا رہا ہے, وہاں پہ ڈیمانڈ ہے آپ کی IT انڈسٹری کی. IT ایک تھوڑا سا ابھی بوم میں جا رہا ہے, اینڈ دیر از اے لاٹ آف ڈیمانڈ فار دا پاکستانی IT سیکٹر. ٹھیک ہے,
So we are already doing these things and facilitate kar rahe hain, and we are encouraging people to explore new avenues right now. I think thoda sa I think you also need some sort of a digital presence as well, जो कि थोड़ी lacking है, क्योंकि जहाँ आप 150, 200, 300, 500 लोगों की कॉन्फ्रेंस या 1000 लोगों की करा रहे होंगे, वहाँ एक वीडियो आपको हजारों व्यूज दे सकती है, एंड यू आर रीचिंग वे बियॉन्ड रावलपिंडी की jurisdictions या whatever, because it's very important कि इस तरह का कंटेंट भी essentially exist नहीं करता, and through even my podcast या whatever, या जो और लोग इसी तरह का काम करें, वो यही है कि यार लोगों को कोई पाथवे तो मिले ना कि भाई क्या करना है. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो यूनिवर्सिटी में से बाहर निकले, उनको पता ही नहीं है. मतलब आपको 2-3 साल तो सिर्फ चाहिए मार्केट को समझने के लिए. यूनिवर्सिटियाँ पढ़ा ही नहीं, एंड आप लम्स से हो, आपको भी पता है कि इट्स अ बबल, इट्स नॉट द रियल वर्ल्ड जो पाकिस्तान को. अब आप जब आपने खुद अपना काम किया होगा, यू मस्ट हैव लर्नड सो मेनी थिंग्स. सेम इज विद अस विद द स्कूल. You are knocked back into your senses when you come out of the university. Exactly, and which should not be the case यार, कि हम why do we create ग्रेजुएट्स जो कि पहले सब कुछ पढ़ें, उसके बाद अनलर्न करें आके. ग्रेजुएट्स अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटीज में ग्रेजुएट्स को तैयार किया जा रहा है फॉर 1% MNCs. एग्जैक्टली राइट. सो इवन लम्स के अंदर मुझे ये बहुत फील हुआ कि देयर इज लेस टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. मतलब अब आके थोड़ा बहुत उन्होंने शुरू किया है. आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि उन्होंने कहा कि हम चैट जीपीटी एंड एकेडमिक्स पे बात करेंगे. मैंने कहा वाह बड़ी बात है, सही है. नाउ देयर इज अ शिफ्ट इन फोकस आई थिंक इवन इन MBA. पहले आई वाज रिसेंटली इन लम्स अभी लास्ट वीकेंड पे. सो देयर वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन कि पहले जो MBA था वो केस स्टडीज पे इनका फोकस होता है ऑन डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, कि इस कंपनी की केस स्टडी पढ़ लें. बट नाउ द फोकस इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप इन MBA क्लास एज वेल, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. यस, बट वही ना, क्योंकि लम्स जब बना था ना तो वो बना ही उन MNCs के लिए था. सही है. एंड थोड़ी ज्यादती इसलिए क्योंकि ये हमारे बेस्ट बच्चे हैं. ठीक है, लम्स में जाना इतना आसान नहीं है. 6A 7A या हाई FSC आपको वो चाहिए. सो दीज आर योर बेस्ट किड्स, राइट. एंड बाय द टाइम वो लम्स से बाहर निकलते हैं, ऑल दे वांट टू डू इज के या तो वो अभी नौकरी करके मास्टर्स करके बाहर चले जाएं, या अभी कोई मास्टर्स उब्लीग PhD उठा के बाहर चले जाएं, एंड वो मेन बंदा जो है ना वो आपका बाहर चला जाए. तो जो 10 लोग हैं जिसने काम करना था, नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट क्योंकि बेसिकली देयर वाज अ रिकॉग्निशन सेरेमनी ऑफ द बिजनेस स्कूल एट लम्स. ठीक है. So the 20 people or 25 people who were recognized from MBA and from BSc, ठीक है, उसमें से hardly there were 3 to 5 people who were running their own businesses. Yeah, बाकी सारे नौकरी में होंगे. ठीक है. बाकी जो 20 लोग थे, they were marketing heads, they were CFOs, they were so वो entrepreneurs नहीं थे, they were just working for another company. Exactly. And they were all MBA. ठीक है. वो एक चीज मुझे हिट हुई कि क्यों. एग्जैक्टली. बहुत यार ये बहुत बड़ा मसला है, और ये मैंने बड़ा अर्ली रिकग्नाइज किया था, क्योंकि मेरा भी जो है की वजह से बहुत आना जाना होता था. लम्स में मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी थे वहाँ पे. तो लाइक द थिंग दैट दे यूज्ड टू लुक अप टू वाज के यार मैं अच्छा इस जगह पे नौकरी कर रहा हूँ, उस जगह. और मतलब हम लोग उस वक्त भी कह रहे थे यार कारोबार सोचें, क्योंकि नजर आ रहा था उस वक्त भी कि यार कोई नहीं, नौकरी शौकरी तो मेरे को बहुत अच्छा लाइफस्टाइल इवेंचुअली नहीं देगी. एंड दीज पीपल वांट टू अर्न मनी, देयर इज नो डाउट अबाउट, एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, इट्स फाइन. द थिंग इज कि वी नीड टू होल्ड दीज पीपल बैक फॉर सम रीजन. और अगर आप ग्लोरीफाई करोगे थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप को, थोड़ा मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे या स्कूल लेवल पे भी इवन, तो वो लोग शायद सोचेंगे कि हाँ यार पोटेंशियल तो है यहाँ पे. मैं अगर आई एम टॉकिंग विद प्रिविलेज बैकग्राउंड एनीवे, कि मैं कनेक्टेड भी हूँ, मतलब आई कैन गेट थ्रू इट. जैसा आपका भी काम कारोबार है, यू हैड अ सर्टेन नेटवर्क ऑलरेडी. अब आप उठ के जाके बाहर कनाडा में कोई मतलब रैंडम सी नौकरी कर रहे होते वर्सेस योर ओन बिजनेस, यू कैन बिल्ड इट अप, यू कैन फलाना create an impact on people. Exactly. अगर हम इन चीज़ों को थोड़ा सा glorify करें तो we will find a lot of people who will then have a mindset switch, and rather than taking over jobs will be creating jobs, and then वो slowly होता है. And I think लेकिन सबसे पहले तो यही बात है कि आप लोकल ब्रांड्स को ग्लोरीफाई करें. टेक दो सक्सेस स्टोरीज एंड उनको बताएं बच्चों को. Exactly. जैसे अभी मैंने आपसे नाम लिए, तहजीब का नाम लिया, सेवर का लिया, फेस्को लिया, कोहिनूर लिया, K&Ns को देख लें आप, कितनी बड़ी सक्सेस स्टोरी जो कि आज बढ़ाई जा रही है उसमें. TCS को देख लें आप. ठीक है. तो ब्रांड्स ने ग्रो की है. Nayatel is a growing example. ठीक है. There are so many examples which are having an impact. Yeah. चाहे वो एक बिजनेस इम्पैक्ट है, सोशल इम्पैक्ट है, जिस तरह से भी आपके रिस्क है,
ہاں اب یہ اخوت کو دیکھ لیں آپ. سو یہ ساری آپ کی لوکل ایگزامپلس ہیں آن ڈفرینٹ سینیریوز. تو وین وی اسٹڈی دیم تو آئی تھنک ان کو ہم جب مارکیٹ میں لے کے جاتے ہیں, جب ان کو ہم یونیورسٹیز میں لے کے جاتے ہیں, ان کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو پیپل کین ٹیک ان کانفیڈینس. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ PNG, وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ یونیلیور. ٹھیک ہے, یہ آپ کے لوکل ایگزامپلس ہیں جنہوں نے گرو کر کے دے ہیو میک اے گلوبل مارک, دے ہیو میڈ اے گلوبل پریزنس. آپ نیٹ سول کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے, ایون لمز ان اٹسیلف از اے برانڈ. سو وائی ڈو ناٹ وی گلوریفائی دیم. وہ جو ہماری ایک مینٹیلٹی ہے جس کی وجہ سے ہماری امپورٹ مارکیٹ ہے, تھوڑا سا اگر میں کھل کے بات کروں, اٹس مور آف این انفیریورٹی کمپلیکس ایز ویل. ایگزیکٹلی. آپ آج مارکیٹ میں جائیں گے, آپ کو ایک چیز لوکل مارکیٹ کی مل رہی ہے اور ایک چیز امپورٹڈ کی, چائنا سے آئی ہوئی یا US سے آئی ہوئی, چیز سیم ہوگی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, بٹ کہنے مجھے امپورٹڈ پروڈکٹ دے دو. وہ ایک ہمارا کمپلیکس ہے. کمپلیکس بھی ہے یار, اور اوپر سے یہ کہ اگین امپورٹڈ پروڈکٹس, آئی ایم ناٹ سیئنگ آل آف دیم, بٹ وہ کوئی نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن سے گزر کے جا رہی ہوتی ہیں. سو دیر از دیٹ کوالٹی کا چیک ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ پرسیوڈ ہوگا. اس میں رسپانسبلٹی ہماری انڈسٹریز کی آتی ہے کہ دے نیڈ ٹو کمپیٹ آن دی کوالٹی. ہم جب پروڈکشن لے لیتے ہیں نا امپورٹ ڈیوٹیز پہ, کہ انڈسٹری ہے, میں فار ایگزامپل موبائل مینوفیکچر کرنا چاہ رہا ہوں, تو میں کہوں گا کہ یار آپ جو امپورٹ ہے اس کے اوپر 20% RD لگا دیں. ٹھیک ہے, ٹو پروٹیکٹ مائی انڈسٹری. اب جب وہ لگ گئی تو میں اپنی کوالٹی بھی کم کر دوں گا. ایگزیکٹلی. آپ کوالٹی بڑھا کے کمپیٹ کریں, یو کین بی سکسیزفل اگر اف یو آر گیونگ دا گڈ کوالٹی. یار ایمریٹس کی آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, $40 بلین سالانہ UAE گورنمنٹ ایمریٹس کو دیتی ہے. صحیح ہے, بٹ دین یو سی that they have taken over these skies. ٹھیک ہے, they're one of the نہیں کافی دفعہ تو نمبر 1 ہوتی ہے. اینڈ اس روٹ پہ کوئی اور ہے ہی نہیں. دبئی اس کی وجہ سے ایک میگا سینٹر بن گیا ہے, ہب بن گیا ہے. تو آپ کے پاس PIA, یہ باقی ایئر لائنس تو ہیں, مطلب ایک تو ایئر لائن نے اپنا ایئرپورٹ بھی خود بنایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان کو کمپیٹیٹیو ایج دیتے ہیں تو, لیکن وہی والی بات ہے نا, ہمارے تھوڑا ورک ایتھک کا اور وہ کوالٹی دینے کا پرابلم ہے. ایون ان دا کیس آف جس طرح یہ جم خانہ کی ایگزامپل ابھی ریسنٹلی آئی اور اسلام آباد کلب کی آئی اور آل آف دیٹ, آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ سبسڈی لینے کے باوجود آر دیز کنٹری کلبز ہی صحیح چلو آن اینی لیول کمپیٹیٹیو ود اینی ادر کنٹری کلب ان دا ورلڈ؟ نو. صحیح ہے, وہاں پہ مطلب آپ کو سبسڈی مل رہی ہے, آپ یہاں پہ سروسز مجھے دکھائیں, آپ کے کمرے ٹاپ کلاس ہونے چاہیے اس حساب سے تو ٹھیک ہے, یا آپ کے جو ایونٹس ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کی ٹاپ کلاس ہونی چاہیے. نہیں ہے, بیکاز وہ چل کرتے ہیں. لائک یو ڈونٹ گیٹ دیٹ کمپیٹیٹیو ایج, یو بیسکلی یوز دیٹ منی ٹو لیکس. سو آئی جسٹ تھنک کہ وائل تھوڑا سا پروٹیکشنزم یا اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں, بٹ دوسری طرف یہ کہ وہ تھوڑا سا بندے کو لیزی بھی کرتی ہے. تو بہتر ہے کہ آپ وہ ہٹائیں تاکہ جو لوگ کمپیٹیٹیو ہیں, جو لوگ اتنی محنت کرنا چاہتے ہیں, ان لوگوں کو پھر وہ سبسڈی ملے. وہی بات شروع میں کی تھی نا کہ جو کچھ سیکٹرز کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں انہوں نے ان کو ریلیکس کر دیا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, دے آر جسٹ سٹنگ بیک اینڈ لیئنگ بیک, ہمیں مل رہی ہے, ہمیں سبسڈائز یوٹیلیٹی مل رہی ہے. آپ نے ان کو انسینٹیوائز نہیں کیا کہ ہاؤ ٹو میک یور سیلف ایفیشینٹ, آپ اپنی کاسٹ کیسے کم کریں. مے بی انویسٹ ان نیو ٹیکنالوجی, انویسٹ ان نیو انفراسٹرکچر. ٹھیک ہے, تو اب جب بات ہو رہی ہے سبسڈیز ہٹانے کی تو وہی لوگ اب بول رہے ہیں کہ ہاؤ ول وی کمپیٹ ان انٹرنیشنل مارکیٹ. ٹھیک ہے, تو اب وہ جو بات ہے کہ اب سبسڈیز سے ہٹ کے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی طرف جانا چاہیے اینڈ میک دا انڈسٹریز کمپیٹیو. اور جو لوگ پوٹینشیل شو کرتے ہیں, جو انڈسٹریز پوٹینشیل شو کر رہی ہیں, جیسا یہ اسٹارٹ اپس ہیں, IT والے ہیں, جو فری لانسرز ہیں, یہ لوگ اگر شو کریں, مطلب میں اتنا حیران تھا ایک نمبر پہ, جو بڑی ہماری فری لانسر کمپنیز ہیں وہ تقریباً $1.5 بلین لے کے آتی ہیں سالانہ, اور ٹوٹل ہے $4 بلین. ٹھیک ہے, سو جو ریمائنڈر اماؤنٹ ہے وہ ساری یہ چھوٹے موٹے فلانا, مطلب 1-2 بندوں والی جو کمپنیز ہیں نا, وہ لے کے آتے ہیں. سو یو سی دا اماؤنٹ آف پوٹینشیل دیٹ دیز, مطلب رائٹ آؤٹ آف اسکول کالج یا 19 سال 18 سال 20 سال کے بچے جو اپنے مطلب گھر میں بیٹھ کے جو بھی کچھ کر رہے ہیں, ان کی کتنی ہے. صحیح ہے, لیکن اب اس کا ڈاؤن سائڈ کیا ہے کہ آپ کی لوڈ شیڈنگ کتنی زیادہ ہے. اب جو میری پوڈ کاسٹ کا ایڈیٹر ہے وہ بیچارہ ٹوبا ٹیک سنک ہے. صحیح ہے, کہتا ہے میری ہر 2 گھنٹے بعد مطلب 1 گھنٹے بعد بجلی چلی جاتی, میں کس طرح آپ کا کام کروں. میں نے اس سے کہا یار بٹ لاجیکل ریزننگ ہے, مطلب کہ صحیح بات تم کہہ رہے ہو کہ مطلب میں کیا کر سکتا ہوں, یہ ہے کہ میں اس کو UPS لے کے دوں, آل آف دیٹ, تو میری کاسٹ اوپر جائی جا رہی ہے. سیئنگ لائک سو ایون وین وی سے کہ IT آپ بجلی تو دیں, آپ کو انٹرنیٹ تو دینا پڑے گا نا, بجلی دینی پڑے گی, اس کے بعد اور اچھے کمپیوٹر دینے پڑیں گے, 3 چیزیں تو آپ کو دینی پڑیں گی.
آپ کے پاس وہ ہے نہیں اس پہ اسپینڈ کرنے کے لیے, یا آپ کرنا نہیں چاہتے وٹ ایور, یا لوگ کہیں گے جو وہ آپ تو کچھ اور کرنا شروع ہو جائیں گے. بٹ ایون یہ جو بہت بڑا یوٹیوبر ہے رانا حمزہ سیف, ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ جو میں نے جب شروع کیا تو مجھے شہباز شریف کا لیپ ٹاپ, اور وہ پوری رات کہتا ہے لگتی تھی ایک ویڈیو رینڈر کرنے میں رات لگا کے سو جاتا تھا, اس کو اٹھ کے وہ ویڈیو ملتی تھی. تو تب وہاں سے اس نے گرو کیا. سو ایون ان دا ورسٹ آف ٹائمس پیپل ڈو فائنڈ اے وے, لیکن ان کو تھوڑی سی اگر پوش مل جائے, ان کو اکاؤنٹ کھول لینے دیں, ان کو کوئی لون مل جائے کہ یار اچھا بزنس یہ میرے ریونیوز ہیں, آپ دیکھ لیں میرے بھائی وہ جو بھی پے این ایئر پروفائل ہے, یا جو بھی آپ کے پاس ڈالر لکھے آتے ہیں, آپ بھائی وہ جمع کریں اور کہیں جان مجھے لون دے دیں, میں نے کمپیوٹر لینا ہے, میں آپ کو اتنے دنوں میں واپس کر دوں گا وٹ ایور. لیکن آپ کہتے نہیں جی آپ 20% کا اس کے اوپر. ہمارے بینکس کی لوننگ جو ہے وہ گورنمنٹ کو جا رہی ہے, ہاں, یہاں ٹاپ کارپوریٹس کو جا رہی ہے. ہم ایس ایم ای فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں, وومن بزنسز کی فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں, مائکرو کی فائنینسنگ کی بات کرتے ہیں, وہ نہیں جا رہی. سو دیٹ از وٹ وی سے کہ آپ نے جب فائنینسنگ کو لے کے چلنا ہے تو فائنینس دا ایس ایم ایز, فائنینس دا وومن لیڈ بزنسز, فائنینس دا مائکرو انڈسٹری اینڈ کاٹیج انڈسٹری. آپ کی اگر ہم کووڈ کی بات کریں, آپ نے سبسیڈائز ویجز کے ماڈل دیا آپ نے 3% کے اوپر, بٹ اگین وہ اویل کس نے کیا؟ ایگزیکٹلی کارپوریٹس نے. انہیں کو سبسیڈائز ریٹس ملے. Who could have paid from their own pockets as well. یار ہمارے پہ تو بھائی 30% کا ڈسکاؤنٹ لگا دیا تھا کہ ہم مطلب تم خود سوچو کہ اسکول اتنی بڑی انڈسٹری ہے, صحیح ہے, اور اس میں زیادہ تر وومن کام کر رہی ہیں. مزے کی بات یہ ہے. اور اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمارا 30% سے زیادہ کدھر پروفٹ ہوگا, صحیح ہے, 30% سلیش کیوں کے, اور بھائی ہم کیسے تنخواہیں دیں, صحیح ہے. شکر الحمد للہ کہ چلو ہم نے اپنے پہ کٹ لے کے باقیوں کے چولہے جلنے دیے, لیکن اس طرح کے سارے لوگ نہیں ہوتے بھائی, صحیح ہے. اینڈ اے لاٹ آف پیپل گاٹ اے کٹ بیکاز آف دیٹ. اور آپ نے بس رینڈملی یہ سوچا ہے کہ یار یو نو اوکے اللہ حافظ, اتنا بڑا امپلائر ہے آف وومن. اور کہاں کام کرتی ہیں خواتین, مجھے بتاؤ, صحیح ہے. سب سے زیادہ خواتین جو ہیں وہ یا نرسز ہیں یا ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے. اور ٹیچرز از ویری, جیسے کہتے ہیں کہ ایکسیپٹیبل ٹو یور فیملی سوشل, یہ وہ کہ اچھا یار ٹھیک ہے 2 بجے چھٹی بھی ہو رہی تھی. آپ رات دن کے آپ ان کو انسینٹیوائز کریں گے, بھائی ظاہر ہے پیرنٹس نے چھوڑا بھی ہے, ایسی کوئی بات نہیں کہ لائک وی لاسٹ بٹ 20% آف آور پیرنٹس, اینڈ فار گڈ ریزن کہ یار EY1 کا بچہ ہے, یا مطلب 3-4 سال کے بچے کو میں آن لائن کیا پڑھائیں گے, ٹھیک ہے. آفٹر گریڈ 1 اور 2 تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, لیکن ان لوگوں نے چھوڑا. ہم وہ ہٹ لے رہے ہیں ساتھ, اور ساتھ آیا کہ جی 30% آف ویسے ہی, صحیح ہے. سو دے ڈونٹ تھنک, وہی میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ ڈیٹا ہے ہی نہیں کہ اس سے امپیکٹ کیا پڑنے والا ہے, اس سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بٹ ڈرائنگ روم میں جب ڈیسیژنز لیتے ہیں نا ایسے ہی ہوتا ہے, یو آر ناٹ ان کانٹیکٹ ود دا ایکچوئل اسٹیک ہولڈرز, اینڈ دیٹ از دی ڈیلیما آف ایوری ڈپارٹمنٹ. اور مطلب چاہے وہ بزنس میں دیکھ لیں, آپ انڈسٹریز میں دیکھ لیں, سوشل امپیکٹ میں دیکھ لیں, اسٹیک ہولڈرز انوالو نہیں ہوتے. Thank you, Hamza, so much. I think we've already talked for 1 hour or so. It was a lovely conversation. Say any concluding remarks that you want to add, anything? بس حمزہ یہی کہ لیٹس پرے کہ کچھ حالات بہتر ہوں, بٹ آئی تھنک وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ کہ آنے والے کچھ سال جو ہیں دے ول بی ویری ہارش. اینڈ آئی تھنک جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, وٹ ایور دا کیس از, وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. ہمیں تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھ کے چلنا ہے. وی ہیو ٹو کم آؤٹ آف دوز گیمکس کہ ہم پیٹرول سستا کر دیں گے, ہم بجلی سستی کر دیں گے, یہ سارے جھوٹے وعدے انتخابی نعرے ہیں. سو لیٹس ناٹ فال فار دیٹ. ہاں, جو کوئی پالیسی دیتا ہے ایٹ مائکرو لیول اس کو ہم سپورٹ کریں. اب ہمیں ان وعدوں سے نکلنا چاہیے. ہمارے ساتھ جو ہے نا, دے ہیو اسٹارٹیڈ پلئنگ ود آور فیلنگس. وہ ہمارے ایموشنس پہ پلے کرتے ہیں, اینڈ گورنمنٹ میں آ کے دے جسٹ فال بیک. یار اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ دیر از نو ریئل ٹاک اباؤٹ ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو ریوائیو دی اکانومی, ہاؤ آر وی گوئنگ ٹو یو نو پے آف آور ڈیٹس, وٹ ایور دیٹ از. ٹھیک ہے, پالیسی ہی صحیح, کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کوئی نیشنل ٹی وی پہ ہی صحیح کہ یار ہم نیشنلی آپ کی شیڈو گورنمنٹس ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, اپوزیشن آپ کی شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ اسٹریٹس میں نہیں جاتی. دے پریزنٹ این آلٹرنیٹ بجٹ, دے پریزنٹ این آلٹرنیٹ پالیسی, دے ڈیبیٹ آن دیٹ. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں کہتے ہیں ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, آ کے وہی کام آپ نے کرنا ہے. یو آر ناٹ گیونگ دا فیکٹس ٹو دا پیپل, جس کی وجہ سے لوگوں کا جو اعتماد ہے, ٹرسٹ لیول, وہ ختم ہو گیا, اینڈ پیپل آر ناٹ دیئر ٹو سپورٹ یو. تو ایک تو یہ وی آل ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. ہمارے پولیٹیشینز ہیں, ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے, ہماری پبلک ہے, دے آل ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر اینڈ دے ہیو ٹو چارٹ اے نیشنل چارٹر
کہ ہاؤ ڈو وی ہیو ٹو ٹیک دس کنٹری فارورڈ. Yeah. اس میں جو چیمبر ہے دے ول پلے اٹس اون رول. وی ہیو ٹو اسٹاپ دا بلیم گیم کہ فلاں. اب ایز اے بزنس کمیونٹی پھر بات لمبی ہو جائے گی, بٹ ویٹ ڈو وی سفر الاٹ. آپ بھی سفر کرتے ہوگے کہ اسکولز آر مافیاز. ٹھیک ہے, پولٹری انڈسٹری شاید مافیا ہے, سب مافیا ہیں, سب مافیا ہیں, پبلک یہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, اور بزنس ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. آئی ول سے حمزہ نو یو آر ٹیکنگ ٹو مچ. یو ول سے یا تم 800 روپے کا چکن بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بٹ وی ڈو ناٹ آئیڈینٹیفائی دا کازز کہ پرابلمس کیا ہیں. از اٹ ریئلی وی آر سیلنگ 800 روپیز چکن, تو کیا ہمیں اپنے شوق سے بیچنے ہیں؟ انڈسٹری افیکٹ آ رہا ہے. کیا آر یو ہیپی چارجنگ اے ہیفٹی اماؤنٹ آف فی؟ آپ کی بلز کدھر سے کدھر چلے گئے ہیں. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر. سو دیٹ از اے میسج کہ ایک مل کر چلیں, انڈرسٹینڈ کریں دوسرے کو, اینڈ اسٹاپ بلیمنگ ایچ ادر. اینڈ آئی تھنک آگے دیکھیں, پیچھے جو ہوا سو ہوا. میں کہتا ہوں سب کو NRO دے دیں. صحیح, آئی ڈونٹ گیو اے شٹ آنیسٹلی. صحیح ہے کہ دے دیں, جس نے کھائے تھے کھا لیے, جس نے پیے تھے پی لیے. میرا سوال یہ ہے کہ آگے کیا کرنا. چائنا نے گرو کیسے کیا؟ ہاں ایگزیکٹلی, سیکنڈ فیز میں چائنا نے یہی کیا. وی وانٹ انڈسٹریلائزیشن ارسپیکٹو آف کیا ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی, دے ڈڈ ناٹ سی اینی تھنگ کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. جی مجھے کام چاہیے, انڈسٹری چاہیے. ایگزیکٹلی, وہی نا, کام لوگوں کو دیں تو لوگ ایزی رہیں گے. لیکن اگر آپ یہ کریں گے ان کے ساتھ تو مطلب آپ کی کرپشن اپنی جگہ ہے, بٹ دیر از نو ڈائریکٹ لنک. شاید مجھے اس پہ کرٹیسائز بھی کریں, آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, انڈیا دیکھ لیں, ہر جگہ پہ. ٹھیک ہے, دیر از ناٹ ڈائریکٹ لنک بٹوین ڈیولپمنٹ اینڈ کرپشن. یار ان ایفیشنسی اور کرپشن میں جو ہے نا کوئی وہ نہیں. آپ کی سوسائٹی میں میرٹ بیسڈ اچھے لوگ, کام کرنے والے لوگ ہوں, کر لیں کرپشن. ڈزنٹ میٹر, ایز لانگ ایز دے آر کریٹنگ جابس, ایز لانگ ایز دے آر پیئنگ دیئر ٹیکسز, ایز لانگ ایز دے آر انکریزنگ امپورٹس ایکسپورٹس رادر, تو کچھ بھی چل جائے گا. لیکن اگر آپ کرپشن بھی کریں گے اور انفیشنسی بھی دکھائیں گے تو پھر وہ والی بات ہوگی. خیر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو حمزہ. تھینک یو.